اور ڈاکٹر صاحب جب پاکستان آئے تھے تو یہ پابندی تھی ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی کہ جس ادارے میں جائیں گے اس کا جو ہے فنڈ بند ہو جائے گا. وہ بالکل بڑے واضح طور پہ اس سرمایہ داری نظام کو ہی کارپوریٹ قرار دیتے ہیں کہ یہی دشمن ہے جو اسلام کے نظام کے خلاف کھڑا ہے. اور سرمایہ دولت نہیں، یہ بھی غلط لوگ کہتے ہیں کہ سرمایہ کوئی دولت ہے. سرمایہ تو روحانی چیز ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں سرمایہ داری کی وہ دنیا میں بہت کم ہے. مگر سرمایہ داری کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے، جبکہ عام طور پہ لوگ جو ہیں دنیا میں کہیں چاہے عیسائی بھی ہوں وہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرتے. کہ امریکن ڈیموکریسی ہیز بین ایٹن اپ بائی دا کیپٹلسٹ. اتنے سال کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 30 سالہ تجربے سے بینکنگ کے کہ اسلامی بینکنگ نے کچھ بھی نہیں دیا. جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو آپ جیسے فوریکس اور اس طرح کی جو ایکسچینجز ہیں ان سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہماری ابھی اسٹاک مارکیٹ میں خاندانوں کا غلبہ ہے، وہ فری ایچ نہیں ہے کہ آپ اسٹاک خرید لیں. الحمدللہ مفتی تقی صاحب سرمایہ داری کو ایک معیشت کا ایک طریقہ کار معاش، تو بالکل غلط بات ہے. تو علماء اسلامی فکر کے اندر یہ معذرت خانہ رویہ کیوں اختیار کریں گے؟ مفتی تقی صاحب جو ہے اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں. آپ نے سرمایہ داروں کے انڈر مفتیوں کو کر دیا اور مفتی اپنے جو ہے وہ فتوے بیچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. ہماری ملک کی جو فکری فضا ہے یا علمی و فکری حلقے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، علمی اور فکری لحاظ سے بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ انفارچونیٹلی سب کے سامنے اس طریقے سے نہیں ہے. اسی طرح کی ایک شخصیت جنہوں نے اس حوالے سے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی اور ابھی بھی حیات ہیں، کافی علیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یہ ہستی ہیں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب. ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری ان حلقوں میں ایک ویل نون شخصیت ہیں جو علمی اور فکری حلقے ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ ان کا کام کیپٹلزم کے حوالے سے یا سرمایہ داری کے حوالے سے بہت زبردست ہے، بڑا ایکسٹینسو ہے. یعنی اس وقت جو دنیا میں جو ویسٹرن تھاٹ کا غلبہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سرمایہ داری نظام سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ ایکو سسٹم ہے جو کہ باقی تمام نظریات کو فیول کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اس حوالے سے تنقید بہت ایکسٹینسو اور بہت زبردست ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پریکٹیکل سولوشنز بھی دیے ہیں. اس کے علاوہ فلسفے کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہے، خاص طور مغربی فلسفہ جو ہے، ایون اسلامک فلسفی کے اوپر بھی بڑی گہری ان کی نظر ہے، اور ان کی تحریریں جو ہیں وہ آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص سید محمد یونس قادری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کے یہ شاگردوں میں سے ہیں، اور 1990 سے یہ ڈاکٹر صاحب کے حلقوں میں یعنی حلقات جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور بہت کلوز جو ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا. ان کی صحبت سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا اور مستفید ہوئے. آپ جو ہیں ایم اے اکنامکس ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور ابھی ان کی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے. اسلامک فائنانس کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت پریکٹیکل ماڈل کون سا ہے جو کہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور جو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں. تو کافی زیادہ جو ہے ان کی ریسرچ اور اس والے سے کاوش رہتی ہے. یونس قادری صاحب، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. ہاں، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، اور خاص کر ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے مجھے بلانا یہ میری خود سعادت ہے کہ میرا نام ان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو ان کی شخصیت پہ تو ظاہر سی کلام کرنا، میرے پورے طور پہ احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک ان کے اندر ایک صرف علمی شخصیت نہیں ہے کہ روحانی طور پہ بھی بہت روحانی شخصیت. اور مولانا مودودی صاحب کے ساتھ ان کی ساتھ رہا، اور ان کی فکر کو جس حساب سے جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا وہ خود جماعت اسلامی اس طریقے سے مولانا مودودی کو نہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایکیڈیمک ڈومین میں جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے واقعی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لہجہ تھا یا ان کی جو کاوش تھی وہ دائیانہ تھی، اور لیکن اس کو ایکیڈیمک حلقوں میں اس کی جو پذیرائی جس طریقے سے ہونی چاہیے اس کو پھر پریزنٹ کرنا، یہ کام بڑی بات ہے. اسی شخص کے مطلب اس کا سہرا جا سکتا ہے کہ جو اس پورے ڈومین سے واقف ہو، اکیڈیمیا میں خود بھی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن رکھتا ہو. تو یہ بالکل اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی.
اصل میں یہ شخصیات جب یہ باہر گئی ڈاکٹر صاحب نے اپنے پی ایچ ڈی کے لیے خورشید صاحب نے بھیجا تھا ڈاکٹر صاحب کو. اچھا ہاں اس پہ تھوڑا آتے ہیں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم لے کے چلتے ہیں کہ جاوید اکبر انصاری صاحب جو ہیں وہ کہاں سے ان کا سفر کا آغاز ہوا اور پھر کس طریقے سے وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھے. تو اس ادھر سے شروع کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس میں یہ چیز ڈسکس بھی ہو جائے گی. ہاں ان ڈاکٹر صاحب ظاہر سی بات ہے کراچی یونیورسٹی میں پڑھے اور ظاہر سی بات ہے بڑے ذہین اسٹوڈنٹس میں شامل تھے اور پھر جماعت کے ساتھ تحریک کے ساتھ شریک بھی رہے. تو یہ میرے خیال ہے 70s کا دور ہے اور یہ دور وہ ہے کہ اشتراکیت اور دنیا بھر کے اندر یہ کمیونزم کا کی جلغار تھی اور ہر طرف جو ہے ان کا ایک شور ہوا تھا. تو اس دور کے اندر لوگ تحریکات سے بڑے وابستہ تھے اور ولولہ بہت تھا جماعت اسلامی دیگر جماعتوں میں, اور نظام کی بات کرتے تھے جماعتیں کہ ہمیں ایک نظام چاہیے ہے. تو اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو جاوید اکبر انصاری صاحب کو لندن بھیجا کہ وہ جو ہے وہ مارکس کے اوپر اور اشتراکیت کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کرے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اس سے آگاہ ہو سکیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کو لندن میں گئے تو وہاں پہ جتنی بھی تحریکات تھیں لندن کیونکہ مرکز ہوتا تھا بالکل, تو ان تحریکات سے بالمشافہ ملنے کا بھی موقع ملا ان کو اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا. اور پھر اس کے بعد وہ ایرانی انقلاب کا پورا آیا تو اس کے ساتھ بھی کام کرنے کا, تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے پریکٹیکل ان کے ساتھ رہا. اور پھر یہ بڑے بڑے ادارے UNDP ان کے ساتھ پالیسی سازی کا کام بھی کیا اور اکنامک پالیسی سازی کا بھی کام کیا. مگر ان کی فکر کے اندر جو نمایاں تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ مولانا مودودی صاحب کی فکر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دشمن اشتراکی نہیں ہے, اصل دشمن تو سرمایہ داری ہے. اور یہ وہ نئی بات تھی جو ڈاکٹر صاحب کے علاوہ میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہی, اور خاص کر یہ بات کہ اشتراکیت اور لبرلزم یہ سرمایہ داری ہی ہے, دونوں سرمایہ داری کے دو نظریات ہیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ دو نظریات ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسے بیکار بھی رہے. ایک طرف ظاہری بات ہے کیپٹلزم تھا, دوسری طرف کمیونزم تھا, لیکن ان ایسنس میں یعنی اگر آپ گہرائی میں اتریں تو یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک انالیسس ہے کہ یہ ایک ہی ہیں, لیکن تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں گے کس طریقے سے یہ ایک ہیں. یہ جو آپ کے فکر ہے, یہ نظریہ ہے پورا کا پورا یا نظام ہے پورا, فرض کریں آپ نظام کی بات کرتے ہیں, اس نظام کو چلانے کے مختلف فکر کے ذریعے ہوتے ہیں کہ اس فکر سے بھی چل سکتا ہے, اس سے بھی چل سکتا ہے, اس سے بھی چل سکتی ہے, ایک گاڑی پیٹرول سے بھی چل سکتی ہے, CNG سے بھی چل سکتی ہے, بہت ساری چیزوں سے چل سکتی ہے, مگر ہوگی وہ گاڑی کو چلانے کے لیے مختلف نظریات, یعنی کہ ایک پورے نظام کو چلانے کے لیے. تو سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے کے جو دو بڑے نظریے اور بھی نیشنلزم بھی ہے, مگر دو بڑے نظریات جو رہے وہ ایک اشتراکیت رہا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے لبرلزم رہا. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کے گول یعنی کہ جب نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے مقصد ایک ہوتا ہے, جیسے اسلام ہے, اب ہم کہیں یہ شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, مگر ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کے مختلف نظریات کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں تصوف کے ذریعے آپ اسلام زیادہ, کوئی کہتا ہے علمیت کے ذریعے, کوئی کہتا ہے جہاد کے ذریعے. تو یہ ملٹیپل یعنی مقصد ایک ہے لیکن جو ہے میتھڈالوجیز تھوڑی سی مناہج میں تھوڑا سا فرق ہے. تو مختلف نظریات سے ایک ہی گول اچیو ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو اشتراکیت ہے, لبرلزم ہے, یہ کوئی وحی کے ذریعے تو آئے نہیں ہے, حالات تو کوئی ہے نہیں. تو یہ تو صرف انسان نے اپنی ہی جو فیکلٹیز ہیں, عقل, اپنا قلب ہے, اور جو اس نے خراب کر دیا تھا اس سے یہ نکالے ہیں نظریات, کوئی کسی صحیفے سے تو نہیں آئے. تو عقل کے نظریے کے طریقے جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ایسے ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, تو کبھی کہتے ہیں ریشنلزم آبی ہے, پھر بعد میں کہتے ہیں ریشنلزم جو ہے وہ سلیو آف انٹیوشن ہے. تو یعنی کہ جو ہے عقل جو ہے وہ تو آپ کے نفس کی تابع ہے, غلام ہے, تو اصل چیز تو آپ کے نفس سے نکلتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ ان کے پاس مختلف نظریات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے آ کے بات کی کہ اشتراکیت سے نہیں, نہ لبرلزم سے, ہمیں تو کیپٹلزم, سرمایہ داری سے مقابلہ کرنا ہے, جس کے اندر یہ سارے شامل ہو جائیں گے. جب ہم یعنی کہ سرمایہ داری کے جو اصل چیز ہے, سرمایہ داری کہتی ہے کہ ہر انسان آزاد ہے, جو چاہنا چاہ سکتا ہے, اس کو یہ آزادی ہے. اور پھر اس کے بعد میں بات کریں گے یہ کیسے آتی ہے, مگر یہ اس کے مختلف فلسفے نکلے گئے. انسان کا اصل مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے,
اس کو کسی نے خالق نہیں ہے اس کا، وہ خود اپنا خالق ہے، یعنی کہ وہ خود اپنا انسان، لا الہ الا انسان کہتا ہے، آٹونومس بینگ ہے وہ، سیلف وہ جیسے نا کہ خود ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گا رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. بالکل وہ سب کچھ وہ خود، وہ اس میں آزاد ہے، وہ چاہے جو کرنا چاہے وہ کہے. تو ایک آزاد شخص ہے، اور وہ دنیا میں جو آتا ہے وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ دنیا کو جنت بنا کے اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا گول ہوتا ہے. صحیح بات. اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ جو یہ خواہش کرتے ہیں وہ سب مساوی اس معاملے میں مساوی ہوتے ہیں، اسکلز کے معاملے میں مساوی نہیں ہوتے. یہ اسلامی مساوات نہیں ہے. یہ بڑے لوگ کہتے ہیں اس مساوات سے مطلب اسلامی مساوات ہے. یہ اسلامی مساوات نہیں ہے. یعنی ہر آدمی مساوی ہے کہ اس کو ہر خواہشات اس کی پوری کی جائے. اس میں ایکوالٹی آف اپرچونٹی کہتے ہیں، سب کو تمام اپرچونٹی ملے کہ وہ میکسیمم اپنا جو پلیئر ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ نظریہ بتایا جب تو واقعتاً اس کا ایک نظریہ، ایک نے کہا کہ بھئی ہم اس کو جو ہے وہ لبرلزم کے ذریعے یعنی مارکیٹ کے ذریعے سے حاصل. اگر ہم مارکیٹ کو آزاد یعنی کہ اسمتھ کے طریقے سے نہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دیں گے تو مارکیٹ خود ہی خود اتنی پیداوار کر دے گا کہ ہم پھر اس پیداوار کے نتیجے میں جو کچھ چاہنا چاہیں گے خود ہی خود ہمیں مل جائے گا. ہمیں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہر چیز ہمارے پاس مل جائے گی. سرمایہ اتنا جنریٹ ہو جائے گا کہ سب کو وہ مل جائے گا اور سب اپنی خواہشات پوری کرے. اور پھر اسٹیٹ کا اس میں یہ ہوگا کہ ریاست اس میں جو ہے نا ان معاشی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، بلکہ صرف ریاست قانون سازی کرے گی کہ اس کے خلاف کوئی آدمی عمل درآمد نہ کر سکے، اس کو سزائیں دے گی. اس کے نتیجے میں جو مارکس آیا تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو بورجوا کلاس ہے انہوں نے جو ہے وہ مزدوروں کا استحصال کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اس سرمایہ دار نے جو مزدوروں کا استحصال کیا ہے. اس لیے اگر اقتدار ہم مزدوروں کی جماعت کو دے دیں، سوشلسٹ پارٹی کو دے دیں، اور یہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ اس پارٹی کے نیشنلائز کر دیں، اس کے اندر کر دیں، اس کے تحت کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کے برابر حقوق لے لے گا. سب سے بڑا سرمایہ دار تو مزدور ہوتا ہے. سرمایہ دار وہ نہیں ہوتا ہے بورجوا کے، بلکہ سارا مزدور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اپنے حقوق مانگتا رہتا ہے کہ مجھے یہ وسائل مل جائے. تو میں سرمایہ دار سے اس کا ناراضگی یہ کہ وہ اپنے سرمایہ میں سے اس کو حصہ نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا اب سرمایہ دار کے بجائے اگر ان کو ہم سارے حقوق دے دیں گے اور ان کو کہیں گے تم اقتدار پہ آ جاؤ، تو پھر جو ہے کہ یہ خوب پیداوار کریں گے. جب یہ خوب پیداوار کریں گے تو جو چاہنا چاہیں گے لوگ دنیا میں وہ چاہنے لگیں گے ایک دم ہی. اچھا، اینڈ پروڈکٹ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ وہی چاہ رہے ہیں، یہ بھی وہی یعنی سب کو جو ہے اتنا مل جائے کہ وہ اپنی جو میکسیمم پلیئر والا جو ایک اصول ہے اس کو وہ اس سے امپلیمنٹ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکے. تو یعنی یہ الٹیمیٹ ٹارگیٹ وہی ہے. وہی کمیونزم جو ہوتا ہے ان کا سیکنڈ فیز ہے. کمیونزم جو بنتی ہے، جو غلط کہتے ہیں کمیونزم یہ لاسٹ فیز ہے. جب سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو پھر سب لوگ کمیون ہو جائے گی، کمیون بن جائے گی. تو وہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو اقتدار ہے پورا دنیا پہ وہ قائم کر دے گی. اور وہ جو کچھ چاہنا چاہیں گے کہ موت کو شکست دے دیں گے، دنیا کو جنت بن جائے گی. پھر اس وقت کسی کو کام کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ پھر کون مزدور بنے گا، کون لائنوں میں لگے گا؟ اب سب جو کچھ لبرلزم پوری طور پہ، تو ان کا صرف یہ کہ لبرلزم جو ہے حقوق سب کو وہ آہستہ آہستہ ملیں گے. پہلے وہ دور آ ہی نہیں سکا، اس سے پہلے ہی سوشلزم ملیامیٹ ہو گیا. اب اس وقت جو ہے لبرلزم اور نیشنلزم اور پھر سوشل ڈیموکریٹس اور یہ دیگر نظریات جو ہے اب وہ آ گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب کنٹرول کیپٹلزم ہی ہے. وہ جو تھا کمیونزم کا جو نظریہ وہ تو اب فیل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ایک چائنا کے اندر بھی اور ہر جگہ پہ وہ اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم ہی ہے، اور وہ اسی کی ایک شکل ہے جو کہ وہاں پہ نہیں. سرمایہ کیپٹلزم میں تو ہمیشہ اسٹیٹ بہت طاقتور ہوتی ہے، یہ غلط پتہ. ایک تو کیپٹلزم میں جو ہے وہ فرد ایک پراپرٹی نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، شخصی ملکیت ختم کر دیتا ہے. یہ غلط بتاتے ہیں کہ وہ شخصی ملکیت پرائیویٹائز کرنے کا مطلب شخصی ملکیت نہیں دینا. پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ کارپوریشن کو دے دینا ہے، اور کارپوریشن وہ ہوتی ہے جس میں شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ مالک تصور کیے جاتے ہیں، اور مزدور جو ہوتا ہے مینیجر وہ اس کو چلاتا ہے تاکہ وہ سرمایہ کو زیادہ بڑھا سکے. سب سرمایہ کے غلام ہو جاتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ انسائٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر بھی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. نہیں، سرمایہ کی ملکیت اس میں سرمایہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ادھر بھی جو ہے وہ یہ جو پبلک انٹرپرائز ہیں یعنی یہ جو کارپوریشنز ہوتی ہیں، تو کارپوریشنز
کے تحت ہے یہ سب کچھ. شخص قانونی ہوتا ہے نا, مالک کون ہوتا ہے, وہ جو کارپوریٹ ہوتی ہے وہ شخص قانونی بن جاتی ہے. لیگل پرسن تو وہ تو پرسن تو نہیں ہوتی. صحیح بات. آپ نے ایک بے جان چیز کو, بروک بانڈ کمپنی کو لیگل پرسن بنا کے اس کے, اب وہ مقدمہ جو ہوگا وہ کسی شخص پہ تو نہیں ہوگا, اس میں ہزاروں شیئر ہولڈرز ہیں, لاکھوں شیئر ہولڈرز, ٹھیک ہے, تو کس پہ ہوگا؟ بروک بانڈ کمپنی. بروک بانڈ کمپنی کیا کوئی سانس لینے والی چیز ہے؟ تو ساری چیزیں جو وہ سرمایہ کا ایک مرکز ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ایک منی اسٹیٹ ہی بن گئی ہے کارپوریشن جو ہے. جی کارپوریشن تو اس وقت سب سے مضبوط ہے نا, کارپوریشن ہی ڈیسیژن. اتنی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں کہ ان کے جو بجٹس ہیں وہ تو ملکوں سے بھی زیادہ ہیں. نہیں, اصل تو کارپوریٹ ہی بنانی, کارپوریشن جو ہوتی ہے وہاں پہ صرف آپ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں جس سے سرمایہ بڑھ جائے. اور سرمایہ دولت نہیں, یہ بھی غلط لوگ کہتے ہیں کہ سرمایہ کوئی دولت ہے. سرمایہ تو روحانی چیز ہے, سرمایہ دولت نہیں ہے. جب وہ کانکریٹ کسی صورت میں آ جائے تو وہ سرمایہ نہیں رہتی. یہ تو حل میں مزید ہے, وہ ہمیشہ آدمی جو ہے وہ حرص کرے اور حسد کرے. یہ دو روحانیت آپ کے اندر, یہ روحانی یعنی کہ شیطانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ سرمایہ دار بن جائیں گے. اور یہی سرمایہ ہے. سرمایہ کانکریٹ تو کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نا, فائنینشیل سیکٹر میں کہیں آپ کو سرمایہ نظر آتا ہے. اگر وہ دولت میں پیسے کی صورت میں آ جائے, چاہے جائز ہو ناجائز ہو, وہ دولت ہوگی, وہ سرمایہ نہیں ہوگا. سرمایہ اٹ سیلف تو از نتھنگنیس ہے, وہ صرف آپ اس کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اس کو لینے کے لیے ہر آدمی, مزدور بھی, ایک ماں بھی, اور ماں بھی کہتی ہے تمہیں کیا بننا ہے, انجینئر بننا ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ سرمایہ کما سکو. وہ تو نہیں کہتی تمہیں جنت میں جانے کے لیے وہ تو آبجیکٹیو نہیں ہے. تو اب ہر ماں بھی سرمایہ دار ہو گئی ہے, ہر بیٹا بھی سرمایہ دار ہو گیا, ہر باپ بھی سرمایہ دار ہے, دکاندار بھی سرمایہ دار ہے, فقیر بھی سرمایہ دار ہے. اقبال نے کہا تھا نا, ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. تو سرمایہ داری ہی ہمارا دین بن گیا. تو یہ فکر جب ڈاکٹر صاحب نے دی اس دور کے اندر, تو یہ اس نے ہلچل مچا دی, اور خود جماعت اسلامی میں ہلچل مچ گئی. بالکل, کہ یہ ہم جس کی طرف تحریک چلا رہے تھے تو ہمیں پھر اپنا تو ہمیں بھی تبدیل کرنا پڑے گا, ہمیں بھی رد کر دیا ہے حضرت. تو اس فکر نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کی کہ ہمیں اصل جد و جہد, اصل کوشش سرمایہ داری کے خلاف کرنی ہے. اس کے نظریات مختلف ہیں, ان کے نظریات کو صرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ سرمایہ داری کو اس کے اصل فکر کے ساتھ, اصل فلسفے کے ساتھ, اصل تھاٹس کے ساتھ اس کو پڑھ کر پھر اس کو رد کرنا ہے. سرمایہ داری کو جو غالب نظام ہے دنیا میں وہ سرمایہ داری ہے, نہ اشتراکیت ہے, لبرل ہے, نہ لبرلزم. اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ داری کا جو سب سے زیادہ مقبول نظریہ ہے وہ لبرلزم ہی ہے. زیادہ نظریہ جو مقبول ہے. نیشنلزم بھی ظاہر سے بغیر نیشنل لبرلز کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ پاورفل نہیں ہوگی, ہر آدمی مگر ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ظاہر سی بات ہے ایک اسٹیٹ بھی چاہیے. تو ظاہر سی بات اس کو عملی طور پہ لبرلز کو جو ہے نا وہ قوم پرستی کے اندر زیادہ تر ضم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی امریکن قوم پرستی, جرمن قوم پرستی, اور پاکستانی قوم پرستی, ہندوستانی قوم پرستی. یہ لبرلزم جو ہے, جو کیپٹلزم ہے, اٹ نیڈس نیشنلزم ایز ویل. نیشنلزم اس کے لیے خطرہ بھی ہے کیونکہ وہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ یہ آپ کا سرمایہ صیاد ہے. ہاں جی, وہ کسی جگہ رک نہیں سکتا. جس جگہ اس کو بہاؤ میں جہاں اس کو زیادہ منافع, یعنی کہ اگر فرض کریں اس کو چائنا میں زیادہ ہے تو وہ چائنا کی طرف جائے گا. اور اب یہی بات بھی ہو رہی ہے کہ نیشن اسٹیٹس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. کہ وہی ہو گیا نا, وہ جو ٹرمپ کا بھی ایک بیانیہ ہے کہ وی وانٹ ٹو میک امیریکا گریٹ اگین. تو وہ وہی بات ہو رہی ہے کہ امریکن اسٹیٹ کو اب زیادہ کنٹرولز لگانے ہیں تاکہ سرمایہ باہر نہ جائے. تو یہ صحیح بات ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ تو کوئی باؤنڈری نہیں دیکھتی, وہ تو ایک گلوبل اکانومی کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. تو یہ نیشنلزم ایک طرح سے پھر اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. جی 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 بڑا خطرہ ہے اس وقت. امریکہ جو ہے اصل میں امریکہ کی بڑی پوزیشن الگ الگ ہے. ایک امریکہ اسٹیٹ ہے, ریاست ہے جو نیشنلسٹ اسٹیٹ ہے, اور دنیا کی سرمایہ داری کی گروہ اسٹیٹ بھی ہے کہ جہاں بھی سرمایہ داری کو خطرہ ہوگا امریکہ اس کی ہے. کیونکہ سرمایہ داری کے اندر جو ہوتے کارپوریشن کے پاس ہوتے ہیں, کارپوریشن کی اپنی کوئی فوج نہیں ہوتی, کوئی سیاست نہیں ہوتی. ظاہر سے آپ کارپوریشن کو گلا دبانا چاہیں پاکستان میں, اگر آپ جیسے افغانستان کے اندر کر دیا نہیں ہے تو کارپوریشن کی کوئی فوج تھوڑی ہے کہ وہ آ کے اس کو گلا دبائے گی. تو کارپوریشن کو ظاہر سی بات ہے ایک اسٹیٹ چاہیے ہوگی جو اس کے اوپر بمباری کر سکے جہاں سرمایہ, وہ امریکہ ہے. تو امریکہ کے اندر مخمصے میں یہ پڑا ہوا ہے کہ اب
ٹرمپ نے جو یہ کر دیا نیشنلزم کی وجہ سے، اس کو ایک خطرہ ڈاک کر دیا ہے کہ عالمی سرمایہ دارانہ ریاست ہے، یہ امریکہ ایک بہت مضبوط قوم پرستانہ ریاست ہے. تو یہ امریکہ کو کردار جو ہے وہ اب دیکھنا پڑے گا کون سا کردار اس کو لینا ہے. نہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ بہت قوی اپنا یعنی کہ امریکی قوم پرستی، کیونکہ ووٹ تو ظاہر سی بات ہے قوم پرستی کی سرمایہ داری کے اندر نہیں ملتے. تو اب یہ جو اس کے پاس کانفلکٹ ہے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو ظاہر سے سرمایہ داری کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس سے نقصان ہوگا. بہت انٹرسٹنگ وہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر امریکہ کی ہیگمنی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور سرمایہ داری جب وہ کارپوریشنز کے ہاتھ میں آ جائے گی، کارپوریشن کے ہاتھ میں بھی امریکہ کے اندر بڑی بڑی کارپوریشن ڈیسیشن لے جائے، الیکشن ہی وہ جتواتی ہے. تو اس وقت سب سے بڑی ریاستی جو میرا خیال تنظیم ہے وہ کارپوریشن، بلکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ امریکن ڈیموکریسی ہیز بین ایٹن اپ بائی دا کیپٹلسٹ، تو وہ اس کو ہڑپ کر گیا ٹوٹلی. اب جو ہے بلکہ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکن جو سینیٹرز ہیں یا ان کے جو ہاؤس آف وہ جو ریپرزینٹیو میں ہوتے ہیں لوگ، ان کو فارمولا 1 جیکٹس پہننی چاہیے. وہ جو فارمولا 1 جیکٹ پہنتے ہیں نا جن کے پیچھے اسپانسرز بھی ہوتے ہیں، کیسے پتہ تو چلے کون اسپانسر کر رہا ہے، تو کم سے کم جیکٹ پہن لیں تو پتہ چل جائے ہمیں. تو یعنی اس حد تک جو ہے کیپٹلزم نے ہائی جیک کر لیا ہے کمپلیٹلی، پورے الیکشنز کو، پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو ہائی جیک کر لیا اور اپنے کنٹرول میں کر لیا. تو یہ تو بالکل واضح ہے، اور وہاں کے بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ صدی ہے کیپٹلزم کے ڈیمائس ہے اس وقت. یہ میں انشاءاللہ آگے بھی چل کے ہم بتا دیں گے. ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو خوش فہمی ہے مسلمان ہوں تو میں اپنے دشمن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مرنے والا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے عبور کی عروج کا یہ نہیں میں کہہ رہا، یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ جس طریقے سے مسلمان ریاست نے سرمایہ داری کے زوال کے وقت، اس کے ڈوبتے وقت اس کے جو دامن سے چمٹی ہوئی ہیں. بالکل ایسا نہیں، بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ ہم تو ابھی تک دامن سے چمٹے ہوئے ہیں اور ہم تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے اب جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا یہ کام تھا، اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوا جیسے آپ نے بتایا، اور ان کو پھر جو ہے اپنے دوست بھی پھر وہ ناقد بن گئے. تو پھر تنقید کا سلسلہ جو ہے کافی شدید بھی ہوتا گیا وقت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کی جو یہ فکر ہے اس کی اور کون سی ڈائمینشنز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو اس کا کور تو یہی ہے کہ یہ سرمایہ دارہ نظام ہی ہے اصل میں جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور باقی سب نظام ایک طرح سے نا اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. غالب نظام، یہ غالب ہے. تو اس کے علاوہ کون سی ان کی فکر کی ڈائمینشنز ہیں جو کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ جو سرمایہ داری ہے اس کی روح، یا اس کا آپ کہتے تھے، ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے کہ جن کی وہ طوطے کے گردن مروڑ دو تو جن بھی مر جاتا ہے. تو جو وہ طوطا ہے وہ فائنینشیل مارکیٹس ہیں. یہ فائنینشیل مارکیٹ میں سرمایہ جو ہے، سرمایہ داری کا مطلب ہے سرمایہ کا ارتکاز ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ سرمایہ ہمیشہ ارتکاز ہوتا ہے، تکاثر ہوتا رہے، ایکومولیشن آف کیپٹل فار دی سیک آف نتھنگ، فار دی سیک آف اٹ سیلف. وہ کون سا ہے کہ مجھے وہ اشتہار آتے ہیں، مجھے وہ کیا بسکٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہی چاہیے، ٹک چاہیے. اس کا مجھے سرمایہ کے ساتھ سرمایہ ہی چاہیے، سرمایہ کی اور مقصد نہیں ہے. سرمایہ سے میں کوئی امیر آدمی، یا مجھے گاڑی نہیں خریدنی، مجھے کوئی یعنی کہ وہ چھوٹی ہوئی ہے. اصل مجھے سرمایہ بڑھتا رہنا چاہیے اور مسلسل بڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر جو وہ ہے قدغن ہے سرمایہ کے بڑھنے میں، وہ پیداوار کی. اگر آپ سرمایہ کو لگائیں گے آج کسی بھی گلاس بنانے کے لیے، اس گلاس کو بنانے کے لیے سرمایہ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلے وہ آپ منی پیک لگائیں گے، آپ اس کے اندر ایک سرمایہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو انویسٹمنٹ کریں گے تو پیسہ لگائیں گے، پیسہ جب لگائیں گے تو وہ پھر پروڈکشن پیداوار ہوگی، پیداوار ہونے کے بعد پھر وہ اس میں منافع آئے گا، پھر وہ اس پیسے کو ایم ڈیش میں زیادہ کر کے آپ کو دے دے گا. مگر یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، پیداوار میں کم سے بڑی پیداوار کریں تو سال بھر لگ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل مارکیٹ میں ڈالیں اس پیسے کو ہی 1 ملین آپ روپے کو فائنینشیل مارکیٹ میں ڈالیں بڑی جلدی تو وہ سٹے کی بنیاد میں اسی لمحے کے اندر، یعنی کہ ابھی ہم بات ختم بھی نہیں کریں گے، یا تو وہ بلین اور ٹریلین میں چلا جائے گا بغیر کسی پیداوار کے. تو فائنینشیل مارکیٹ نے سٹے اور میسر جسے آپ کہتے ہیں اور سود کے ذریعے یہ کام کر دیا کہ اس کو اب پیداواری
मार्केट की ज़रूरत नहीं है। सही बात। वो बगैर पैदावार में चाहे वे हाँ, पैसे के ऊपर पैसा जब आसानी से बन सकता है तो कौन ये टेंशन ले, हेडेक ले कि प्रोडक्शन में जाऊँगा। देखिए प्रोडक्शन में तो फिर एक हेडेक भी है ना, आपको इन्वेस्ट करना है, फिर वो एक सेटअप बनेगा, फैक्ट्री बनेगी या जो भी है, उसमें आपको उसको मैनेज करना है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, तो ये अच्छा ऐसा हेडेक है। अच्छा, तो इससे बेहतर है कि आप बस सरमाए के ऊपर सरमाया कमाल, खत्म बात। पैदावार तो मजबूरी है कि उसके बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती। आप नहीं बनाएंगे तो अमेरिका भी कैसे जीतेगा जब तक जहाज और वो तो मजबूरी तो है ही, लेकिन ये है कि एक बंदे के पास पैसा है तो उसके पास मोटिवेशन जो है वो इसमें ज़्यादा है कि सरमाए के ऊपर सरमाया कमा ले और जल्दी मिल जाएगा उसको। यानी फाइनेंशियल मार्केट का जब मुझे अभी फिगर्स तो याद नहीं है, वह जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उसका फाइनेंशियल मार्केट का हजम उसकी पैदावार प्रोडक्शन मार्केट से कई गुना ज़्यादा होता है। कई गुना ज़्यादा। और वो जो है वो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अपना ज़र खुद तख्लीक कर लेती है, खुद ही तख्लीक कर लेती है, क्योंकि वो सरमाए की बुनियाद पे वो सरमाया जब बढ़ता चला जाता है बग़ैर पैदावार से, तो वो जाहिर सी बात है वो आपकी जो है आपके बुक्स में जो है ना वो पैसा आपके आपके जो है डिजिटल उसमें बढ़ता चला जाता है। वो डिजिटल के अंदर सिफर बढ़ता चला जाता है 20 ट्रिलियन, और ट्रिलियन के बाद वो जो फिगर्स आपको शायद तो कभी किसी ने देखी भी नहीं होती। ऐसे आप इनसे बड़े बड़े सरमायादारों से वो जो दुनिया के अंदर है इनसे कहें कि ये रकम हमें दे दो, तो किसी बैंक के पास वो रकम मौजूद नहीं। वो तो हमने कहा ना फ्रैक्शनल रिजर्व का वो तस्वुर है कि थोड़ा सा आपने रखना है बस, वो बाकी सब आपने बाकी सब तो डिजिटल सूरत में है। वो कानून के खजाना था वो भी उसके पास चाबियां थी, इसके पास तो कोई चाबी भी नहीं है, इनके पास एक क्लिक है। इसलिए ये फ्रेजाइल मार्केट है बहुत ही। अगर हम कोई अच्छी कोई बहुत बड़ी कोई आ जाए हमारे पास रियासत आ जाए तो ये फाइनेंशियल मार्केट को सेकंड्स में आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि नथिंगनेस है। और वो जो इकॉनमी जो प्रोडक्शन पे पैदा है उनको तो मारने के लिए आपको बम मारना पड़ेगा। ज़राअत हो रही है या पैदावार हो रही है, मिल में आ रही है, फैक्ट्री में आ रही है, उसका बहुत बड़ा हजम है। वो तो अमेरिका की अगर आप जो है ना वॉल स्ट्रीट के उसको आप ख़त्म कर दें, किसी सूरत से आपके पास स्विच आ जाए या कोई आप हैक कर दें उसको निज़ाम को, तो वो हैक करने के बाद अमेरिका को नहीं पता लगेगा मेरी दौलत है कहाँ। या ये सरमाएदारी हमेशा जो है ना वो रीमर्स की वजह से हमेशा यानी कि कसाद की उसमें रहती है, नीचे की डाउनफॉल रहता है उसका, तो रिसेशन में रहती है हमेशा। और मुख्तलिफ रीमर्स आते रहते हैं मार्केट के अंदर, और क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं होता, जैसे रीमर आता है तो कुछ नहीं है तो वो कहाँ से देगा। जब सब लोग उससे कहते हैं कि जो मैंने बैंक में पैसा लगवाया, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है मुझे दे दो, तो 1 आध 10-5% आ जाए तो वो दे सकता है। सब लोग आ जाएं कि मुझे सारे पैसे दे दो, तो वो तो है ही नहीं कहीं, तो कौन कहाँ से देंगे वो आपको। वो कहेंगे इसकी जगह दोबारा मैं आपके कंप्यूटर में वो फिगर डाल देता हूँ, तो वो कहेगा नहीं मुझे परचेजिंग कैसे करूँगा इससे, तो वो नहीं दे सकते। इसलिए ये बैंक्रप्सी कंटिन्यूसली 2008 से अमेरिकन इकोनॉमी में आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बैंक्स जो हैं वो बबल्स क्रिएट हो गए। बबल्स जैसे ही कोई रिमर आता है बबल्स वो बर्स्ट होते हैं, और सबसे पहले जो होती है इनका इंश्योरेंस बैठती है, क्योंकि इंश्योरेंस पैसे कैसे देगा जब क्लेम्स इतने सारे आ जाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे सकता, इसलिए इसका सिर्फ एक ही हल है, वो अमेरिका अपनी करेंसी को बेल आउट प्रिंट करता है करेंसी प्रिंट करके बेल आउट, फिर वो सबसे पहले इंश्योरेंस वालों को एजीसी कौन सी थी सबसे बड़ी, सही बात, वो उसको देता है, ताकि जब वो इंश्योरेंस का कॉन्फिडेंस दे देता है कि भाई नहीं हम आपके इंश्योर्ड हैं, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, तो फिर जब ये कॉन्फिडेंस वो दे देता है इतने बिलियन 200 बिलियन 300, तो वो जब आ जाते हैं मार्केट में तो लोगों को फिर वो सेटिस्फाई कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें कुछ लोगों को देना शुरू कर देते हैं, तो लोग फिर उस पैसे निकालने। मगर ये जब बबल्स आएंगे तो ये जो इन्होंने ये जो आप कहें कि वेंटिलेटर पे जो बार बार इकोनॉमिस्ट, तो आप कितनी दफ़ा इकोनॉमी को डालेंगे, सही बात। तो अगर ये कंटिन्यूसली आते रहे तो अमेरिकन इकोनॉमी और सरमायादारान इकोनॉमी कोलैप्सिंग की तरफ है, क्योंकि अब इनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, अब तो कोलैप्स की तरफ ही जा रही है। तो अब आप इसके दामन से सिमट जाएं और आप कहें कि हम भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल मार्केट बना रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बहुत स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं होता सिवाय सट्टे के, सेकेंडरी मार्केट में कोई पैदावार तो होती नहीं है, सिर्फ सट्टा हर वक्त जहाज होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको आप जैसे फॉरेक्स और इस तरह की जो एक्सचेंजेस हैं उनसे कैसे कंपेयर करते होंगे? स्टॉक एक्सचेंज में तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज ही हैं,
نہیں ان کے شیئرز ہیں. شیئرز نا, کمپنی تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک کمپنیز تو پرائمری مارکیٹ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جو آپ کو بیسک شیئر دیا جاتا ہے وہ تو پرائمری مارکیٹ میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ میں تو وہ کمپنی جو ابھی مارج وجود میں بھی آئے اس کے اسٹاک آ جاتے ہیں پیپر کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو وہاں تو صرف سٹا ہوتا ہے نا, وہاں کی پیداوار سے تو اس کا بہت کم لنک ہوتا ہے. وہ تو جب وہ پیدا ہے ہی نہیں دنیا میں, پھر بھی وہ بک رہی ہے, تو اس کا پیداوار سے کہ اس کا تو تعلق صرف سٹے سے ہے کہ جو اس کے بڑے بڑے پلیئرس ہیں وہ بجائے کسی چیز کو خریدنا بیچنے کا اصول یہ ہے کہ کبھی اس کی کے اندر یہ کہ اس کی بہت اچھی جائے گی تو اس کو لوگ خریدنے لگتے ہیں, جب اس کی پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو اسے بیچنے لگتے ہیں. تو کیا چیز خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. اس بیچارے پیداوار والے کو تو کچھ پتا بھی نہیں کہ میرے اس کے پاس تھوڑی جاتا ہے وہ پیسہ. وہ تو آپس میں جس کے پاس شیئرس ہیں ان میں وہ تبادلہ ہو رہا ہے. وہ پیداوار جس نے کیا ہے کمپنی ہے, وہ شیئر ہولڈرز کے درمیان ہی وہ ساری ہو رہی ہے ٹرانزیکشن. اس کا ڈائریکٹ تعلق پروڈکشن سے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ڈائریکٹ کا, کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پروڈکشن اگر مطلب اچھی ہو رہی ہے اور ایک سالڈ کمپنی کی جو ہے وہ بیس ہے تو اس سے شیئر کا تو ہاں تو ون آف دی ریزنس ناٹ آل ریزنس, کیونکہ اس کے اندر پلیئرس اور بھی کام کر رہے ہیں نا. آپ مطلب وہ بیٹھیں گے تو وہ گراف سیکنڈسوں میں بن رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پیداوار کا کیا تھا وہ تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اے بی سی کمپنی کی پیداوار کتنی ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں دیکھتا. کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایک فیکٹر ہے, لیکن اس میں بہت سے فیکٹرز اور ہیں جو کہ کار فرما ہے اور جس سے وہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے چل رہی ہوتی ہے. جی, اب گراف جو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کب دیکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کون سی, یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا پیداوار کر رہی ہوتی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. مگر اس کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, میں بھی کھیل رہا ہوتا ہوں اس پہ بیٹھ کے, وہاں پہ بیٹھتے گراف ایسے جا رہے ہیں, وہ مائنیوٹ سا دیکھتے ہیں, پھر اس کے اور اس کو کر کے زوم کر کے اور دیکھتے ہیں. اچھا پھر سے ٹرینڈ نکالتے ہیں. وہ ٹرینڈ نکالنے کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ شیئرز جو ہے نا اس کمپنی کے, جب ٹرینڈ سب کو نظر آنے لگتا ہے سب لوگ اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. پھر اس کا ٹرینڈ جو ظاہر سی بات ہے, پھر تھوڑے سے پلیئرس موجود ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ریمو یہ آ رہا ہے کہ اس کے کم ہو رہے ہیں, اس کو بیچنے شروع, تو وہ نیچے کی تو یہ دیٹس اے پلے, یہ تو گیم ہے, کمپیوٹر کا گیم ہو رہا ہے. اس سے کیا تعلق کہ آپ نے بلینس, آپ نے کہا میں نے بلین تھے میرے پاس, ٹریلین ہو گئے تو کہاں ہے؟ اسٹاک مارکیٹ سے آپ نکال سکتے ہیں ٹریلین. تو یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منی مارکیٹس ہیں یہ اصل میں یہ وہ جان ہے, یہ سوری فائنینشیل مارکیٹس ہیں. فائنینشیل مارکیٹس میں ساری آ جاتی ہیں آپ کے منی مارکیٹ بھی ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی ہے. منی مارکیٹ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, اسٹاک سوری کہہ رہا ہوں کیپٹل مارکیٹ جو ہوتی ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے. یہاں پہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے, وہاں پہ لانگ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے. تو فائنینشیل سیکٹر ہے جس میں منی مارکیٹ میں انشورنس بھی آ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں فوریکس اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, تو وہ سب پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری مارکیٹ صرف اور صرف سود, سٹے, خمار. اس طرح کموڈیٹیز ایکسچینج بھی وہ بھی اسی میں آتی ہے کموڈیٹی ایکسچینج کے اندر. وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا, وہاں کموڈیٹی تھوڑی بن رہی ہوتی ہے, پیداوار تو نہیں ہوتی. وہ تو کموڈیٹی ایکچولی اس میں آ جائیں یا آپ ریئل اس میں آ جائیں, وہ کسی بھی صورت میں آ جائیں, وہ تو سٹے کی بنیاد پہ آپ کھیل رہے ہیں. ہر چیز پیداوار کی کتنی ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی ہے, اس سے منافع کیا آ رہا ہے, پھر منافع کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جو اسلام نے کہا ہے کہ منافع, اور اب اسلام کے نام پہ ہم نے اسٹاک بھی اسلام کے نام پہ شروع کر دی, اسلامی اسٹاک ہو گیا, اسلامی بینکاری ہو گئی, تو مگر اس میں کہیں پیداوار نہیں ہے. تو جو علماء کرام ہے جو اس کے, وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے تو جو جس چیز کو منع کیا ہے اس کو آپ اسلام کاری کیسے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, وہ تو اسلام نہیں, کم از کم کافر ہے تو کافر ہی رہے گا. تو آپ اسلام کاری کر کے ہم اسلام جو سرمایہ داری ڈوب رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسلامی سرمایہ داری کرنی شروع کر دی. عیسائی سرمایہ, سب سے پہلے عیسائی سرمایہ داری, کیلوین اور لوتھر جو تھے انہوں نے اسلامی سے عیسائی سرمایہ داری شروع کی تھی. سب سے پہلے یہی ہوئے تھے نا, ایسے ہی انہوں نے, تو انہوں نے اسلامی سرمایہ داری جو ہے وہ جو عیسائی سرمایہ داری, عیسائی بینک, عیسائی کو وہ لیجیٹیمیسی پرووائڈ کی تھی, کیپٹلزم کو, عیسائیت کی. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سرمایہ داری کو کفر اسلامی لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ تو اب بہت بڑے پیمانے پہ ہو چکا ہوا ہے. یہ ہمارے تو علماء پوری دنیا میں جو ہے اس وقت وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کو انڈورس کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو ایون کے بعض تو اکثر جو ہیں وہ فوریکس ٹریڈنگ کو بھی صحیح کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں, کموڈیٹی ایکسچینج کو بھی صحیح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی جس کے اسٹاکس آپ لے رہے ہیں وہ کمپنی جو ہے وہ حرام کام نہ ہو. تو لیکن ویسے تو سب لوگ اس کے قائل ہیں, حرام پیداوار نہ کرے مگر اس کی اسٹاک میں حرام کرے.
اب یہ اتنا بڑے پیمانے پہ یہ اس کو ایک جو ہے لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے، تو وہ آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا موقع ہے، کیسے ہم پھر جو ہے وہ ڈیلنگ کریں گے اس سے؟ اصل میں یہی میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اب ہمارے علماء میں یا ہمارے جو پورے لوگ ہیں، خاص کر جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں بھی، وہ سرمایہ داری کو نہیں جان رہے. اگر وہ سرمایہ داری کو اس کے اصل مفکرین کے ساتھ پڑھ لیں، جیسے امام غزالی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یونانی فلسفے کو رد کیا تھا، اس نے جی انہوں نے ان کے اوریجنل چیزوں سے لے کر صرف یہ نہیں کہا، انہوں نے جب پڑھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنا فزکس پڑھنی ہے، کتنی میتھمیٹکس پڑھنی ہے، کیا چیز کیا ہے، اور جو ہے اور اس کو رد کر دیا. یعنی کہ جو ہمیں یعنی کہ رینیسنس یہ کیا انلائٹنمنٹ ہم پہ پہلے آنا تھا مسلمانوں میں، اس دور میں آ جاتا آ چکا ہوتا فارابی اور ابن رشد اور یہ پورے اور دیگر فلسفی مسلم اسلامی فلسفیوں کے نام سے اس وقت جو ہے یہ یونانی فلسفہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ان کو ترجمہ بھی کیا اور اس کو بڑے ذہانت کے ذریعے. ابن رشد کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو زندہ کر دیا اس پورے گریک فلسفے کو. ہاں، ارسطو کو ان سب کو انہوں نے پڑھا، ان کی پوری تھاٹس کو پڑھی، ان کا ترجمہ کیا اور ان کے مطابق جو ہے ہمارا الحمدللہ اس وقت علماء میں سے نکلے، بالکل ایک سیدھا سادہ عالم نکلا مدرسے کا پڑھا ہوا، اس نے اس کو اس اوریجنل لینگویج میں اسے پڑھا، اسی لینگویج میں جس میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھ کے اس پورے نظریے کو اسلامی فکر کے ساتھ رد کر دیا اور اس کو دفنا دیا. اور اس کے بعد کہا اب یہ رد ہو گئی ہے، تحفۃ الفلاسفہ اور یہ لکھ دی کتابیں کہ اب یہ رد ہو گئی ہے، اب اس کے بعد آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے، آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے. اب اگر ہم بھی اس کو ہمارے مفکر اسلامی مفکرین اس کی تمہید اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر پڑھے اس کو اسلام کاری کرنا شروع کر دیں، یعنی اسٹاک کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ اسلام میں جیسے کہ آپ کے ہوتا ہے کہ شیئر آپ لیتے ہیں کوئی بھی بنائیں گے شراکت کرتے ہیں، یہ اس کو شراکت سے ملاتے ہیں. ایسے کہتے ہیں جب شراکت سے ملاتے ہیں، چلو پرائمری مارکیٹ میں تو پھر بھی کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ لیتے ہیں اس کمپنی کے شیئرس لے. سیکنڈری مارکیٹ کیسی ہو؟ یہاں تو سوائے سٹے کے اور کچھ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جو آپ کی گڈ ول ہے وہ تو ٹھیک ہے بڑھے گی، مگر گڈ ول وہی کمپنی دے گی. اور اس کمپنی کے کیا اسلام میں اتنے بڑے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں کیا؟ لاکھوں کی تعداد. اسلام میں تو منیمم شیئر ہولڈر بھی ایک بزنس کو چلانے کے لیے چاہیے، بہت تھوڑے سے شیئر ہولڈرز چاہیے جو کہ ڈیسیشن میکر اس کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے، اس آدمی کو جانتا ہو ایسے ہی کام کرتا ہے. یہاں پہ تو اتنے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کون ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا میں نے کون سا شیئر کس کمپنی کا لیا، امریکہ کی کمپنی میں، اس کو کیا پتا کہ وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، اور وہ جرمنی کی کمپنی کیا، جاپان کی کمپنی اور چائنا کی کمپنی کیا کام کرتی ہے، اس نے کبھی اس کے نام دیکھا بھی نہیں کہاں ہے وہ، کس جگہ ہے، اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں، وہ اس کے شیئرز بھی کریں. تو اس کو کیسے جائز قرار دیتے ہیں؟ میری نہیں سمجھ میں آیا. آپ نہیں ریسرچ، اگر آپ ریسرچ کریں اور سرمایہ داری، اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سر جو ہمارا دشمن ہے ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے. اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس ماحول میں رہتے ہوئے، ادھر رہتے ہوئے، اس میں دشمنوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو سیکھ لیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جب پاکستان آئے تھے تو یہ پابندی تھی ورلڈ بینک کی اور IMF کی کہ جس ادارے میں جائیں گے اس کا جو ہے فنڈ بند ہو جائے گا. اچھا، اتنا وہ ڈاکٹر صاحب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اچھا اچھا، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بلاتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کو، بلاتے تھے اس اب تو سننے کے لیے بلاتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب جب سناتے، سننے سے پہلے لوگ ان کو بہت ملتے تھے سلام، جب وہ سنا چکے ہوتے تھے سب لوگ اب اکیلے چلے جاتے تھے. تو ہاں، اور وہ پوری اسلامی تھاٹ جو ہے وہ سرمایہ داران ممالک میں پوری اسی طریقے سے ہی بیان کرتے تھے. تو علماء اسلامی فکر کے اندر یہ معذرت خانہ رویہ کیوں اختیار کریں گے؟ سرمایہ داری کے ساتھ معذرت خانہ رویہ کیوں اختیار کریں؟ ہم اپنی توجہ بیان کرنے کے لیے اس کو سرمایہ داری میں کی اسلام کاری کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے کہ اسلام کے نظریے کے تحت دیکھیں کہ سر ہم سرمایہ داری کو برت سکتے ہیں یا نہیں، ہے جس کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے کے لیے اسلام کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ پیوست کر سکیں، لیجیٹمائز کر سکیں. اس پہ جو ایک آرگومنٹ ہے ان کی طرف سے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس نظام تو یہ چل رہا ہے اور یہ نظام غالب بھی ہے، تو اس نظام میں اگر ہم اسلام کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی جو بھی سرمایہ داری ہے یا اسلامی آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل جو سیٹ اپس ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ان کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مجبوراً اسی سسٹم میں کام کرنا ہوگا. تو اب اس لیے مجبوری ہے ہماری، ہم کہاں سے سٹارٹ دیں؟ نہیں، ایک تو جو علماء ہیں اس کو نظام ہی نہیں کہتے. اچھا، سرمایہ داری کو نظام ہی نہیں کہتے. مفتی تقی صاحب سرمایہ داری کو ایک اس سے معیشت
کا ایک طریقہ کار معاشی تو بالکل غلط بات ہے. سرمایہ داری ایک نظام ہے اور پورا ایک مذہب ہے جس کا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انسان. تو لا الہ الا الانسان زبردست. تو وہ یہ اس کا کلمہ ہے, انسان پرستی کی طرف وہ جاتا ہے, آزادی, مساوات, ترقی, کیا یہ اسلام ہے؟ تو ایک نظام ہے. تو علماء اس کو نظام ہی نہیں کہتے, ایسے ہی وہ اسے ویلی نیوٹرل کہتے ہیں, غیر اقداری. ایک معاشیات کا طریقہ ہے, تو معاشیات کا طریقہ آپ کو خریدنے بیچنے کے لیے آپ کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحیح بات. آپ اور ٹیکنالوجی بھی. ابھی تو یہ ایک بس طریقہ کار ہے, یہ کوئی نظام نہیں جو اسلام سے ٹکراتا ہو. نظام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسلام سے ٹکرائے گا ہی, ظاہر, ورنہ نظام نہیں ہوگا تو اسلام ہوگا. جو بھی نظام ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرب نے جو ان کو دھوکہ دیا تو اس دھوکے میں آ گئے. اچھا. اور سرمایہ داری کو انہوں نے جو ہے تو کفر کا مطلب بھی دھوکہ دینا ہے, تو کفر تو بیان نہیں کرتا اپنی اصلی بات, جبکہ ان کی فلسفی میں پڑھیں. صحیح بات ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو وہ فلسفی تو بتا رہے ہیں کہ ہاں یہی ہمارا یہی نظریہ, اس نظریے, اس فکر کو, اس گول کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ آزادی, مساوات, ترقی اور مساوات کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہیں وہ سرمایہ داری کے اندر موجود ہیں. وہ طریقہ کار میں سب سے پہلے فائنینشیل مارکیٹ ہوگی, کیونکہ پیداوار کے مارکیٹ کی جگہ فائنینشیل مارکیٹ پوری مارکیٹس کے اوپر گرو کر جائے گی. تو آپ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو پورے طور پہ اس کی فکر کے ساتھ سمجھا جائے, جو ہم نے سمجھا دیے, ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں. اس فکر کے بعد پھر ہم اس کی علماء اس کو اسلامی نظریات کے تحت اس کی رد کرتے چلے جائیں. اب اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے آلٹرنیٹیو جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. اسلام نے تو پورا سب. اچھا, اس میں آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک موقع ملا ایران کے اندر بھی کام کرنے کا. یہ غالباً وہی زمانہ ہے جب ایران میں انقلاب آیا 1979 میں, اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں, تو اس کا بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ان کا ایکسپیرینس رہا اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوا وہاں پہ. کیونکہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ہے فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور بینکس ہیں اور اس طرح کے ادارے موجود ہیں. اس کا کوئی تفصیلی ڈاکٹر صاحب سے میری ایسے مکالمہ تو نہیں ہوا, مگر جو انہوں نے بہت بتایا تھا اس میں کہ وہ اس دور کے اندر ان کے وزیر اعظم تھے امام خمینی کے دور کے اندر. امام خمینی کو بہت کہتے ہیں انقلابی کہتے ہیں, ان کی بہت روحانیت کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اچھا. اور امام خمینی کو اصلی اسلام. تو ان کے جو وزیر تھے بازرگان, میرے خیال ہے جو مجھے اگر یاد آ رہا ہے تو وہ ان کے آئیڈیل بھی حضرت عمر تھے, اور وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اور انہوں نے امام خمینی صاحب سے کہا تھا کہ آپ شیعہ انقلاب کی جگہ اسلامی انقلاب لے کر آئے. تو انہوں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے, انکار نہیں, مگر یہ ہے کہ میرے پیچھے تو شیعیت ہے پوری, تو میں ظاہر سی بات ہے شیعیت کو کم نہیں کر سکتا, تو اس لیے میرا انقلاب جو ہوگا وہ شیعیت یعنی کہ وہی ہوگا اسی کی طرح. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو انقلاب ہے یہ ایران کی سرحدوں کے پار نہیں جا سکے گا, آگے عالمی نہیں ہوگا. اچھا, یہ آپ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے نہیں, بازرگان نے, انہوں نے کہا تھا. ڈاکٹر صاحب تو اتنی مجال نہیں کہتے تھے, براہ راست ان کی اکنامک پالیسیز بنائی اس وقت کی. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے فارسی سیکھی تھی. اچھا. فارسی کے اسی مقصد کے لیے, اسی مقصد سے, اور فارسی کے اندر ہی لکھتے تھے اوریجنل ان کے ساتھ کلام کو. مرچہ میرا بازرگان کو پھر ہٹا دیا وزیر اعظم سے, تو پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی وقت ہی چلے گئے یا خدا آ گئے یا ہٹا دیا گیا. اچھا. تو امپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہو سکا اس کے اندر ان کا, اور ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ ان کی, ان کے فارسی میں زیادہ تر ڈاکومنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں تو فقیہ ہے, وہاں پہ ان کا شیعیت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو جائز کر سکتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے ان کے یہاں یہ. مگر یہ ہے کہ ظاہر سے ایرانی انقلاب سے کافی ڈاکٹر صاحب ابھی تک اس کو شیعہ سنی کے, یعنی عراق کے اندر کہتے ہیں کہ اگر شیعہ سنی فسادات نہ ہوں تو اسلام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کی یہ ہے کہ شیعہ سنی اتحاد اس کی طرف بات, تو بہت زیادہ اس کی طرف ہے کہ شیعہ سنی اتحاد جو ہے وہ قائم ہو جائے. تو اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ ہاں نہیں وہ تو پھر شیعوں سے کیسے بات کریں اور کیا کافی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ذری بات حقیقت ہے, اگر ریکنسلیشن نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنے نقصان کریں گے. یعنی ایک حقیقت ہے, بے شک آپ جو بھی اختلاف ہے, لیکن ایک دو فیکشنز ہیں اور ان کے درمیان اب ریکنسلیشن ہونی چاہیے, کامن گراؤنڈس کے اوپر بات ہونی چاہیے, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
ادھر سے ایک عالم اسلام میں ایک بہت بڑی قوت ایران کی ہے. اب ایک دوسری قوت الحمدللہ طالبان کی صورت میں افغانستان میں آئی ہے. تو اگر طالبان اور افغانستان ایران لڑنے لگے تو اصل دشمن سے ہم لڑنے کے بجائے اپنے آپس میں لڑتے رہیں گے. تو الحمدللہ اس میں تو نہیں ہو رہی. وہاں تو شکر سے ایران نے بھی بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیا. ابھی سے جو کچھ عرصے میں اسپیشلی جو ہے یا آپس میں ریکنسلیشن ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے، بڑی پازیٹیو ہے. ٹریڈ بھی ہو رہی ہے آپس میں، اور ٹریڈ بھی شروع ہوگی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ایسٹرن بلاک جو ہے مسلمانوں کا وہ بننے جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. کے ساتھ ہم پہلے ایران تھا، وہاں کے شیعہ اور پھر طالبان کی مخالفت. اب بالکل اس دور کے اندر ایران بالکل بیکورڈ ادھر ہے اور منع کر رہا ہے کہ کوئی یہاں سے یا امریکہ کا کوئی جہاز وہاں سے اڑ کے افغانستان پہ حملہ کر رہا ہو، یا وہاں کے کوئی قبائلی افغانستان پہ یا افغانستان ایران میں سنی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے وہاں پہ تقریبی کارروائی کر رہا ہوگا. تو یہ دونوں کے اندر نہیں ہو رہا. صحیح ہے. جو شیعہ سنی اختلافات ہیں فکری طور پہ وہ تو ہیں ہی ہیں، ابھی تک وہاں بھی ہیں، یہاں پہ بھی تو وہ کمزوریاں تو ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی سیاسی طور پہ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ایسا ہے نہیں. اچھا، اب یہ ڈاکٹر صاحب کا انالیسس تو سامنے آ گیا، اور وہ بالکل بڑے واضح طور پہ اس سرمایہ داری نظام کو ہی کلپریٹ قرار دیتے ہیں کہ یہی دشمن ہے جو اسلام کے نظام کے خلاف کھڑا ہے. تو اب اس سے نکلنے کے راستے کیا ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تو اس کا کنٹرول ہے، اس کی ہیجمنی جو ہے وہ قائم ہے، تو اس سے نکلنے کا راستہ اب کیا ہے؟ کیسے ہم جو ہے ایسے سٹیپس لیں کہ ہم اس کے جو شکنجے سے نکل سکیں؟ ہاں، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی اس کے شکنجہ جیسا ایز اے نظام. ویسے ایز اے نظام سرمایہ داری سب سے بڑا نظام ہے. بس سرمایہ داری کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے، جبکہ عام طور پہ لوگ جو ہیں دنیا میں کہیں چاہے عیسائی بھی ہوں وہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرتے، اور وہ کوئی ترقی کی طرف نہیں جائے، بلکہ ان کی اپنی اپنی فکر ہے کہ دنیا میں رہ کے میں یہ کر لوں گا. یا کوئی اس کے اندر مذہب ہے تو وہ کہتا ہے اس مذہب کے تحت رہ کے میں. اس لیے لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں سرمایہ داری کی وہ دنیا میں بہت کم ہے. 80 یا 90% لوگ ہیں جو سرمایہ داری کی پریکٹس نہیں کرتے. نظام تو ایک پورے طور پہ ایک سب پہ امن نظام کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں. اس نظام کے خلاف پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے فائنینشیل مارکیٹ 12 سے 13% ہے، وہی سب سے بڑی ہے. اسٹاک اور بینکنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، کارپوریشن آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو کوئی سرمایہ دار ایسا کرتا ہے. یہ ہے کہ ہم سرمایہ داری کے چکر میں پڑ گئے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے زیادہ کمانا ہے، مگر کماتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. تو ایسا بہت سارے لوگوں میں سرمایہ داری نہیں ہے دنیا میں. ہر امریکہ میں بھی جائیں تو لوگ بہت سارے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو سرمایہ داری پہ انہوں نے گرفت تو کی ہوئی ہے. مگر پاکستان اور جو نان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر بالکل سرمایہ داری انڈیویجول نہیں ہے، انڈیویجول نان سرمایہ. تو سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جو غیر سرمایہ دارانہ معیشتیں ہیں اور جو ہم کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹھیلا والا جو ہے، ایک چھوٹی دکان والا ہے، ایون ہمارا بڑا کاروباری بھی، ہماری ابھی اسٹاک مارکیٹ میں خاندانوں کا غلبہ ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسٹاک خرید لیں، الحمدللہ. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بڑی کمپنی کی کوئی اسٹاک کوئی چاہے کہ میں اس کا مالک ہوں. مالک کوئی خاندانی ہے ابھی تک، ایسا ہے. تو وہ مگر وہ پیور سرمایہ داری نہیں ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ یہ بھی بلیسنگ ہے. تو ان کے مفادات ہیں، اور سرمایہ دارانہ مفادات سے بہت کم لوگ اس کو پھیلانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے کچھ مفادات اس میں ہوتے ہیں، تو وہ اسٹاک بھی کھیلتے رہتے ہیں اور یہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں جو کہ نان سرمایہ داری. اگر اسلامی جماعتیں ان نان سرمایہ دارانہ مارکیٹس کو، اور مارکیٹ نہیں کہوں گا، مارکیٹ تو سرمایہ دارانہ بازاروں کو، ہمارا ٹرمینالوجیز بھی ہمیں اپنی استعمال کرنی چاہیے. اس لیے بینک نہیں کہنا، جو بینک تو سرمایہ سے پہلے تھا، سرمایہ دارانہ بینک کا مطلب ہی سرمایہ دارانہ، جو زر کے خرید و فروخت کرتا ہے. اور تو کوئی کام نہیں، خواب اسلامی تو اس کو ہو ہی نہیں سکتا بینک. اب اسلامی طوائف کوئی کہہ سکتا ہے، یا اسلامی شراب کوئی کہہ سکتا ہے، تو نکاح کرنا پڑے گا. شراب نہیں ہوگی، آپ کو پاک چیز لینی پڑے گی. اسلامی کا کیا ہے، لائق اور صاحب کا اسلامی لگانے سے کوئی اسلامی نہیں ہوتا. لیکن جو اسلامی بینکس ہیں، مطلب جو اس وقت تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ماڈل ہے، اس میں پھر میزان بینک اور اس طرح کے پھر اسی طرز پہ اور بینکس بھی ہیں، تو وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو بھی پیسے دیتے ہیں ہم وہ سرمایہ کے بیس پہ سرمایہ نہیں کما رہے. جو ہم بیچ میں ایسٹ کو لے کے آتے ہیں، ہم بزنس کو لے کے آتے ہیں، ایکچوئل جو ہے بزنس ہوتا ہے یا ایسٹ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ دیکھیں، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بڑی مارکیٹ ہماری جو ہے وہ فائنینشیل نہیں ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، یا دنیا بھر کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر خاص کر.
बड़ी मार्केट सरमायादाराना नहीं है। ठीक है। तो अब जब नहीं है तो उसमें बैंक नहीं है, बहुत कम है। हमें चाहिए कि उस जो मार्केट है, जो नॉन सरमायादाराना मार्केट है, जिसे हम तमवीली मार्केट कहते हैं, जहाँ पे लोग अपने कारोबार एक दूसरे के साथ शराकत करके भी कर रहे हैं, ठीक है। खानदान मिलके भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी सेविंग्स भी कर रहे हैं, उसे ठीक है। कहीं ना कहीं लगा भी रहे हैं। एक छोटा कारोबार पतारे वाला भी कर रहा है, ठीक है ना, हर आदमी अपना कारोबार कर रहा है, वो उसका कोई बैंक से ताल्लुक, मेरा ख्याल है आपने भी शायद आपके खानदान में कोई, मैंने तो मेरे को नहीं नजर आता। वो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इनफॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह इनफॉर्मल इतना बड़ा है पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा ग्रो करा हुआ है, और उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। ऐसे उसका जीडीपी अगर नॉन फॉर्मल सेक्टर का बहुत बड़ा है, इस पाकिस्तान में सब खुशहाली है इसी वजह से कि और बहुत मुनाफा है। आप छोटा सा काम भी करना चाहेंगे तो बहुत मुनाफा है, क्योंकि परचेजिंग पावर बहुत है इस इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। फॉर्मल सेक्टर पे तो आप IMF के इसके शिकंजे में जकड़े में ऐसे और वो आप पे इतना टैक्स लगा रहे हो, तो उसको अपना जो वो है क्या कहते हैं अपना कर्जा वापस से कहीं दुगुना ज्यादा लेना है, तो वो तो आप पे टैक्सेस लगा रहा है, टैक्सेस की भरमार है, जिससे पैदावार नहीं हो रही है। तो पैदावारी सलाहियत तो फॉर्मल सेक्टर की है ही नहीं। हमारी जीडीपी तो नेगेटिव में जा रही है 1.7, जबकि इसके मुकाबले में अभी आप देखें तो बांग्लादेश की जो है वो 3.5 की है और उस पर चल रही है, और क्या कहते हैं अपने इंडिया की 5 से ऊपर जा रही है, चाइना की तो कहाँ चली गई है। और 1990 से पहले ये हाल सबका बुरा था, सबकी 1-2-3% थी, और हम 5-6% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे दुनिया के अंदर। ये ना इंडिया से भी ज़्यादा थे, चाइना से भी ज़्यादा थे, बांग्लादेश तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी इकॉनमी नहीं थी। आज अफगानिस्तान इकॉनमी से हमारी पस्ताल है, अफगानिस्तान जो 3.5 से ग्रो करा। अच्छा 3.5 से, तो हमारी तो यार 2% पता नहीं कितनी, बड़ी मुश्किल से बड़ा खोखा है, 2% हम कर गया है, तो वो लोगों ने उसके पाकिस्तान की नेचुरल इकोनॉमी तो 5% से ग्रो करने वाली है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर है सब, और इंडस्ट्रीज, स्किल्ड लेबर है सबसे बड़ा उसके पास, स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड बड़ा टेक्निकल आदमी है दुनिया में, हर चीज जहाज ही बना सकते हैं यहाँ बैठ के। हमारा अपना एटम बम भी तो हम नहीं बनाया, हम नहीं बनाए ना, दुनिया से तो नहीं लेकर आया खरीद कर, हम नहीं बनाया। हम एटम बम से लेकर सुई तक बनाते हैं। IMF कह रहे हैं ना आप सुई बनाएंगे ना एटम बम बनाएंगे, सुई भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। तो हमारा स्किल वर्कर यहाँ बैठ के आपके बराबर में बेटा बना दे। चाइना में भी तो स्किल्ड वर्कर ही बनाता है, कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनाता है। सही बात। तो ये बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके लिए इस्लामी बैंक करने की क्या जरूरत है आपको भाई? आप तो इस फाइनेंशियल मार्केट से निकल के इनकी सपोर्ट करें। और उनको जो इस वक्त ये मसला ये हो गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मिलियंस और बिलियंस की, यानी कि आप स्मॉल बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगानी है तो करनी है। अगर आपने मीडियम करना है तो फिर फौरी तौर पे आपको 2 या 3 आदमियों के बचतों से वो नहीं हो जाए आपके इर्द गिर्द में। फिर आप मीडियम में तो इस लार्ज स्केल में अपने जब भी अपना बिजनेस, आपको लामाला फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा। बेचारा करे ना करे वो, इसके लिए उसने ये, जब भी तो उस इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को बचाने के लिए एक जो है आप कहें कि वो एक विंडो खोल दी है, एक अपॉर्चुनिटी खेल दी है, एक अम्ब्रेला बना दी है, वो इस्लामी बैंकारी कि चलो कम से कम नाम से तो मैं वो फाइनेंस दे लूँगा। तो उसने उस मजबूरी में, और मुफ्ती तकी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और बहुत बड़े आलिम हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और उनका तक़वा परहेज़गारी बड़ी, और अभी उन्होंने जिस हिसाब से जिस तरीके से वफ़ाकुल मदारिस को बचाया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने ये काम किसी अपनी लालच में किया है। तो उन्होंने वो समझा नहीं सरमायादारी को, और वो मुझसे मुलाकात आपने मौका डॉक्टर साहब का भी, और जो आप लोगों का ये है कि मुफ्ती तकी साहब जो है इस फील्ड के आदमी नहीं है। उन्होंने अब मुताला तो किया हुआ है, लेकिन यह है कि इसकी जो एक्सपर्टीज़ जिनके पास हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी और उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए था, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी जो भी चीज़ें हैं उसको समझ पाते और उसके मुताबिक फिर अपना जजमेंट दे पाते। तो ये एक इशू तो है। अब उनका जो है, जो मुझे उन्होंने, जब मैं 1999 में अफ़गानिस्तान में गया था और उनके बैंकिंग पे रिसर्च करने मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ही साहब के कहने पे, तो उन्होंने ख़त लिखा था, वो अब तो मेरे पास नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई कहेगा सब साबित करो, तो जाहिर से मैं साबित नहीं कर सकता उसको, पर मैंने उनको ख़त लिखा था कि मैंने अपना पूरा निज़ाम उनको बताया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जवाब में जो लिखा था, कहने लगे जो आप कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छा, उसमें कोई वो नहीं है, और आपका बिल्कुल मॉडल बहुत अच्छा है। वो मैं मॉडल अभी अगर होगा कभी थोड़ी सी बात करता हूँ तो, और मैं जो कर रहा हूँ इस्लामी बैंकारी वो पूरे तौर पे दुरुस्त नहीं है। ठीक है।
مگر یہ ممکن ہے اور تاکہ ہم کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھیں. اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا پورا اسلامی ممکن نہیں ہے میرے نزدیک. انہوں نے کہا میری نزدیک. تو مفتی تقی صاحب کبھی بھی کسی سے بحث نہیں کرتے اور وہ ایسا نہیں کہتے آپ اور آپ کو کچھ نہیں آتا, اس ٹائپ کی گفتگو نہیں کرتے, بڑی سنبھل کے اور بڑی شائستگی سے بات کرتے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہے میرے نزدیک. تو اب ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن جو ہے نہیں ہے. اب آپ کے پاس اتنے سال کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 30 سالہ تجربے سے بینکنگ کے کہ اسلامی بینکنگ نے کچھ بھی نہیں دیا. اسی نظام کو کے اندر رہتے ہوئے لیجیٹیمیسی پرووائڈ کی, وہی فریکشنل ریزرو اس نے کرا ہے, وہی اس نے فائنینشیل مارکیٹ اور پروڈکشن مارکیٹ نہیں کی ہے. تو یہ آپ اس سے رجوع تو کریں. اچھا اگر آپ پاکستان میں رجوع نہیں کر پا رہے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے پاس پورا نظام اور ریاست کنٹرول میں نہیں, تو کم سے کم افغانستان والوں کو تو نہیں کہیں کہ اسلامی بینک کریں. ہمارا تو اسلامی قائم ابھی سب سے بڑی ان کے ساتھ مشکل ہی یہی آ رہی ہے. لیکن وہاں پہ بھی تو انہی کا انفلوئنس ہے, علماء کا ظاہر سی بات ہے. علماء جو ہے کیونکہ یہاں پہ دیوبند کا کیونکہ وہاں پہ کافی ایک اثر رسوخ ہے اور وہاں بھی پھر یہی سوچ جو ہے وہ جاری ہے. ملیشیا اور ادھر سے زیادہ جاری ہے, پاکستان ملیشیا سے بھی جاری ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ملیشیا اور ادھر عرب ممالک سے کہ پیکٹ وہ ادھر ہی ہوا, تو ہم معاہدے اور یہ ساری چیزیں تو ان کے بہت زیادہ, پہلے کے لوگ بھی ادھر ہی کے زیادہ تر پڑھے. پاکستان سے بھی جو گئے وہ اسلامی بینکاری پڑھے لکھے بہت سارے سے میری ملاقات ہوئی تو وہی اسلام. تو کم سے کم اب افغانستان کے لیے تو کچھ اپنی اس جو ہے سرمایہ دارانہ اور اسلامی بینکاری کی فکر سے رجوع کریں. صحیح ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہمیں ضرورت ہے, ہمیں وہاں تو پیور ہم قائم کر سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ اتھارٹی بھی ہے, ول بھی ہے, تو ادھر تو کم سے کم کوئی بہتر نظام آنا چاہیے. نہ ہو کہ یہ اسی طریقے سے جیسے یہاں پابند کاری ہے ادھر بھی پابند کاری. ہاں اس کی ضرورت ہی نہیں. وہاں پہ ہم کیوں کریں مرابہ اجارہ سب کو پتہ ہے, مفتی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اجارہ اور مرابہ جو ہے دونوں سود کو پچھلے دروازے سے لانے کا ذریعہ ہے, اور اس میں فکس ریٹ ہوتا ہے, وہی ریٹ ہوتا ہے کائبور سے, ہم پاکستان کے اندر لائبور سے اسی کے, اور اس کا کنونشنل بینکنگ کے ریٹ میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. اور کسی بھی ان کی مجھے تو ابھی تک نہیں ملی, تو اس کے اگینسٹ اسٹاک تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ بیلنس شیٹ پڑھیں تو اس کے اگینسٹ کوئی اسٹاک نہیں ہے. تو اسٹاک نہیں ہے تو پرچیزنگ جب بینک کرے گا تو اسٹاک میں جائے گا نا, وہ کہیں نہ کہیں تو ہوگا جو اس پہ, اور اس پہ رسک بھی ہوتا ہے اسٹاک میں. اور بینک تو شارٹ ٹرم کام کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ فائنینسنگ کرے شراکت کی بنیادوں پر. شراکت کی بنیادوں پہ, اور پاکستان میں ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے شراکت نہیں کر سکتے کیونکہ سارے لوگ بیمار ہیں, پورا قانون بھی اس کے حساب سے نہیں. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا جی ہم قبول کر لیتے ہیں, مگر افغانستان میں تو اب اسلامی عمارت ہے, کوئی اگر کرے گا تو اس کے ہاتھ پیر ناک جو بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم کاٹ سکتے ہیں آرام سے, اور اس کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو کم سے کم وہاں پہ جو کام ہے, ہمیں بزنس کو گرو کرنا ہے تو ہمیں اس میں شراکت کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ڈپازیٹرز کو جمع کر کے ان سے شراکت کے تحت وہ پیسے کو ہمیں دینا چاہیے, لانگ ٹرم شراکت کے تحت, جس کا ماڈل ہم نے بنایا ہے تمویلی نظام. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بینک نہیں کہ بینک کی ایک اپنی تاریخ ہے. بینک ہاں وہ ٹرمنالوجیز کا ایک اثر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ جڑا ہوتا ہے. تو اب یہ تو آپ نے ٹھیک ہے واضح کر دیا کہ یہ مسائل ہیں, تو اب اس کا سلوشن جو جس پہ آپ نے بھی کام کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے, وہ کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب اس پہ سے وے آؤٹ کیا ہے ہمارے لیے, اور کیسے جو ہے ہم ریئل اسلامک جو فائنانس ہے اس کو ہم نافذ کر سکتے ہیں یا اس کو سوسائٹی میں لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سرمایہ کی ملکیت ختم کرنی پڑے گی. سرمایہ کی ملکیت ختم کرنا پڑے گی. وہ اسٹاک مارکیٹ میں قائم ہوتی ہے. اچھا, فرد کی ملکیت جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے پاکستان میں کوئی اسٹاک مارکیٹ اسلام میں نہیں ہوگی, وہ تو زیرو. اس کا کوئی, وہ تو ظاہر سی بات ہے پرائمری مارکیٹ میں آپ شیئرز فلوٹ کریں گے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر شیئر فلوٹس کریں, اور اسلامی طور پہ اس میں مداربت یا مشارکت جو بھی ہے اس کے قوانین کے تحت وہ جو ہوں گے وہ دیے جائیں گے. اور وہ جو ہے وہ کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی, کوئی اس کا بازار نہیں ہوگا جہاں پہ یہ شیئر کی خرید مارکیٹ نہیں ہوگی. ہاں وہ ہے کہ ٹھیک ہے جو اس کا حصہ بننا چاہتا ہے, بائی کرنا چاہتا ہے شیئرز, وہاں پہ وہ بائی کر لیتے, وہ کمپنی سے بائی کرتے, کمپنی سے, مارکیٹ سے نہیں, مارکیٹ سے نہیں, کمپنی سے. اس کے ایکچوئل جو وہ لینا چاہے گا کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں آپ کے کاروبار میں, وہ شریک ہو جائے گا. اور جب وہ اپنا شیئر بیچنا چاہے گا تو کمپنی کو دے دے گا, جو گڈ ول بنتی ہوگی اس کے ساتھ وہ اس کو ایکچوئل گڈ ول بنتی ہوگی. اگر کمپنی ترقی کر رہی ہے تو وہ اگر تو اس کی گڈ ول زیادہ ہوگی. ہاں گڈ ول جو اسلامی طریقہ ہے, تو مجھے تو نہیں اتنا اسلام ان کو پتہ ہے, تو وہ نہیں ہوگی. پرائمری مارکیٹ میں رہیں گے لوگ, ان سے خریدیں گے, مگر یہ اپنا اسٹاک جو اپنا شیئر ہے وہ کبھی بھی کسی اور کو نہیں بیچ سکے گا. تو یہ تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ سیکنڈری مارکیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں, جہاں پہ بیٹھ کے اسٹاک میں آپ وہ
کھیل رہے ہیں اور ملین اور بلینس ہمارے کیسے ہوتے ہیں. اسلام نے تو کبھی بھی اس طریقے سے پیسے کے اضافے سے منع کیا. فقر اختیاری کا درس دیا ہے کہ ہمارے یہاں فقر اختیاری جو پیسہ ہے وہ ریئل پروڈکشن میں جائے تاکہ پورا پیداواری جو ہمارا وہ ہے وہ بڑھے. ہمارا پیداوار جو ہے ملک کی پیداوار وہ بڑھے, اس میں اس کا حصہ ہو. وہ تو اس لیے اسٹاک مارکیٹ نہیں ہوگی. اگر آپ نے ایکویٹی مارکیٹ وہ کرنا بھی جانا ہے, یعنی مارکیٹ تو میں نہیں کہہ رہا, پھر وہاں پہ اپنے کرنے ہیں تو اس کو حکومت اس کی سطح پہ اس کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ صحیح کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, بیماری نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. وہ سارا کا سارا علماء کرام اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو وہ کام ہو رہا ہے. اب اگر وہ وہاں پہ وہ نہیں کر پا رہا تو وہ اس کو پھر ایک تمویلی ادارہ بنانا پڑے گا جہاں سے اس کاروباری کو بہت زیادہ فائنینس ملے, فنڈ ملے, پیسہ ملے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کی سیونگس چاہیے ہوں گے تاکہ آپ وہ لوگ جو کہ کام نہیں کر پاتے, بزنس نہیں کر پاتے, یا ان میں بیوہ ہے, بہت سے بچے ہیں, یا کوئی آدمی ہے اس میں اتنا اسکلس نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے بھائی ہم کسی جگہ پیسہ لگا دیں تاکہ میں اس سے مجھے منافع کمائے, تو میں تو کام نہیں کر سکتا مر جائے کسی. تو اس کے لیے کہ آپ ادارہ قائم کر سکتے ہیں جسے تمویلی ادارہ کہیں گے. وہ تمویلی ادارہ ہوگا پبلک سیکٹر کے اندر, یعنی کہ پرائیویٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایک سے پیسہ لے گا, ڈپازیٹرز کے پاس سے پیسہ لے گا, جو لوگوں کے بہت سارے سیونگس ہوں گی. اس پیسے کو کسی اچھے کاروبار کے اندر کاروباری کے لگا دے گا کیونکہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی تمویلی ادارے کے پاس, تو اس کی جج بھی کر سکتا ہے, اس کی فائنینشیل رپورٹ پیش کر سکتا ہے, اور کم سے کم رسک کو منیمائز کر سکتا ہے. ایسے یعنی وہ ایکسپرٹیز ہوں گی تو رسک منیمائز ہوگا, ورنہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ایکچوئل بنی بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسپرٹس تو چاہیے. تو آپ انڈیویجول کے اگر وہ ساری ایکسپرٹیز, تو بیچارے جتنا پیسہ لگائے گا اس سے زیادہ تو اس کا ایکسپینسز ہو جائیں گے. تو اس کے جو منیمم ایکسپینسز ہوں گے, اس میں والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں, اس میں ظاہر مسلمان اسلامی جو بھی پارٹ دینی جماعتیں وہ قضائی پبلک کے اندر ہے نا, وہ منافع تو نہیں کماتی ہے, وہ لوگوں کو سروس دیتی ہیں, چندہ لیتی ہیں. آپ چندے کی جگہ آپ سروس چارجز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مجھے بھائی سروس چارجز دے دو تاکہ میں اپنے لوگوں کو, اور اس میں والنٹیئرز بھی بہت آتے ہیں, جیسے مدارس سے بہت والنٹیئرز آتے ہیں, جیسے والنٹیئر, اس لیے اس کے سروس چارجز بہت منیمل ہوتے ہیں. وہ ایکچوئل ہوں گے, جو آپ کے ایکسپینڈیچر اگر اس سے زیادہ لے لیے تو واپس کر دیں گے جب وہ ایکچوئلائز ہو جائے گا. تو وہ اس طریقے سے اس کے شیئرز خرید لیں گے وہ لوگ تمویلی سے. اس سے وہ جس پروجیکٹ میں وہ لگائے گا بتائے گا اس پروجیکٹ کے لیے میں سرمایہ, مجھے جو ہے سرمایہ کو غلط لفظ دیتا ہوں, وہ مجھے انویسٹمنٹ چاہیے, تو وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہ بتا دے گا یہ آج یہ ہے. تو جتنے لوگ جب پورے ہو جائیں گے اس پول کے اندر تو ان کو اس کا شیئرز دے دے گا کہ بھائی آپ کے پاس ہو گیا, آپ نے یہ اتنے 10%, 20%, 25%, 50% ملین میں اتنا آپ کے وہ ہو گئے. اور جب وہ پیداوار بزنس مین کی ہو جائے گی, جب دیکھ لیں گے, اور اس میں جو منافع یا نقصان جو بھی ہو جائے گا تو وہ 6 مہینے سال بھر کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ٹو دی ڈپازیٹرز. باقی جو 40% اس کا شیئر ہے اگر بزنس وہ لے کر, باقی 60% وہ ڈسٹریبیوٹ کر. اس میں یہ نہیں لے گا کوئی, کیونکہ یہ تو زر کی خرید و فروخت کر رہا ہے نا, یہ زر ایک سے لے رہا ہے اور ایک کو زر دے رہا ہے. تو یہ اگر زر کی مارکیٹ کے اندر کوئی, اس کی اپنی پورے بینکوں میں صرف ڈپازیٹر کے پیسے ہوتے ہیں, بینک کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا, اس کی ملکیت نہیں, خواہ مخواہ میں اس کو اپنی ملکیت. تو وہاں پہ تو میرے اکاؤنٹس کھول لیں گے, امانت اکاؤنٹس الگ ہوگا, یعنی کہ مداربت اکاؤنٹ الگ ہوگا, اور قرض حسنہ جس طرح آپ کی ٹرانزیکشنز کرنی ہے اگر مداربت پر بیس کرتی ہیں تو اس کے مطابق ہوگا, اگر مشارکت پہ کرنی ہے تو مشارکت تو مشکل ہوگا, پتہ نہیں, میرے خیال ہے پتہ نہیں, تو علماء بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر کیونکہ اس میں تو سب نے اپنے پیسے لگائے, نان اسکلڈ لوگ ہیں نا, نان اسکلڈ ہے, لیکن اگر کوئی اسکل ہے, اسکل والا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں پارٹ بننا چاہتا ہوں کسی بھی پروجیکٹ کا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اسکل بھی لے کے آ رہا ہوں, میں اپنے پیسے بھی لے کے آ رہا ہوں, تو مشارکت شاید ہو سکے اگر وہ اس طریقے سے. مجھے اس کا زیادہ تر مداربت کے اوپر ہی ہوگا. اور پھر قرض حسنہ کوئی, کیونکہ قرض حسنہ کی بڑی ہی فضیلت حدیث میں آئی ہے. ٹھیک ہے, قرض حسنہ دینا جو ہے انفاق سے بھی زیادہ, تو جس کا زیادہ پیسہ وہ کہے گا میں نہیں لوگوں کے, تاکہ میرا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے اس سے اچھا کسی میرے مسلمان بھائی کے قرض کے طور پہ, یا اس نے کوئی ایسی چیز خریدنی ہے, مشین خریدنی ہے جو منافع بخش نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, یا اپنے ورکرز کے لیے کوئی گاڑی یا کچھ فیسلٹیز خریدنی ہے, تو وہ قرض حسنہ لے کر اور اس کو واپس کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے, کیونکہ آپ کو وہ چاہیے کہ آپ کو وہ پیسے امانت میں ہوں گے, وہ استعمال وہ امانت کو تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا, اس کی وہ بھیجنا ہے, اس کی سروس چارجز جو ہیں وہ چارج کر لیں, اور وہ مگر وہ امانت ہوگی, وہ استعمال نہیں کریں گے کبھی بھی کسی صورت میں ویسے. تو یہ استعمال ہوں گے. اچھا, اس میں شرط یہ ہے کہ جب یہ پیسہ استعمال ہوگا تو اس میں کریڈٹ کریشن نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پیسہ تو سیدھے اس کاروبار کے پاس چلا جائے گا, یہ بینک کے پاس آ ہی نہیں رہا. ایسے ہی. اور فائنینشیل سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ وہ اس میں کرتے ہیں, پھر تو سارا وہی کام ہوگا. آپ ریئل پروڈکشن میں کریں گے, جب پیسہ اس کے پاس چلا گیا تو ریزرو تو آپ کا 100% پورا کا پورا چلا گیا. اب یہ گھومے گا نہیں 10 جگہ, اس لیے صرف ایک بینک ہونا چاہیے جو تمویلی ادارہ,
وہ اسی کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بہت سارے لوگ, تو وہ پیسہ کبھی بھی, اور یہ پابندی ہو کہ آپ یہ پیسہ جو آپ کے پاس جا رہا ہے بزنس, وہ کہیں اور نہ اس کو انویسٹ کرے, وہ بلکہ اس کی ایک شرط ہوگی کہ وہ ادھر ہی جتنا چاہیے ادھر ہی لگائے گا, اور وہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ نہ کرے اس طریقے سے منی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو ماڈل ہوگا اس طریقے سے, یہ تو بہت سیدھا سا ہے, کون سا اس میں یہ جو کیا اسلامی بینکنگ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے. تو وہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی اسٹاک, آپ خواہ مخواہ میں ایک وہ گھما پھرا کے جیسے سودی کاروبار ہے, وہ سیدھا کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے لوگے, یہ تم پیسے لے جاؤ, اسے گاڑی خریدو, تم جہاز خریدو, تم مجھ سے فیکٹری خریدو, کچھ بھی خریدو, میری بلا سے تم مجھ سے یہ کروڑ روپے لے لو, اب جا کے تم مجھ سے جو کچھ خرید لو. اب آپ نے اس میں مرابہ کر دیا, اجارہ کر دیا, تو یہ ساری چیزیں آگے بھی کر دیا, پھر آپ اس کو ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ ایکچوئل ہوتے نہیں ہے, وہ تو صرف جاتا ہے, وہ مارکیٹ سے لے لیتا ہے ایک نام کا ایگریمنٹ. اسلام میں اس سے آپ وہ کر دیتا, وہ پڑھتا بھی نہیں ہے, اور اس کا اسٹاک ہی نہیں ہوتا. جب تک اسٹاک نہیں ہے تو رسک نہیں ہے, اور رسک ہی لے گا جو, اس لیے آپ اس کا کام اس کو دینے دیں. منی مارکیٹ کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا, تو اس کا کام ہے. آپ نے تو کاروبار کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کے پیسے جمع کر کے اس کاروباری تک پہنچانا ہے, جو آپ کا اسلامی کاروباری ہے, جو ایماندار ہے, اس تک وہ پیسہ پہنچانا ہے. اور اگر آپ بڑے پیمانے پہ کریں تو کریڈٹ پلاننگ کریں. ہم نے یہ پیسہ صرف گاڑیوں کی پیداوار پہ نہیں لگا, یا موبائل, ہمیں یہ پیسہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر ہے, مائننگ ہے, دیگر چیزوں کے اندر مائننگ ہے, آئی ٹی ہے, اس کے اندر دے رہے ہیں. مگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے صرف منافع بخش کام نہ ہو, بلکہ وہ جائز کام بھی منافع ہو اس میں, اور اس میں تربیت بھی دیں گے روحانی طور پہ اپنے ڈپازٹرز کی, کہ آپ زیادہ منافع کو پھر جو ہے کم منافع کو اس لیے ترجیح دیں گے کہ یہ حلال بھی ہے اور یہ فروغ اس دین کے لیے بھی ہے. صحیح بات. تو وہ اس کو تربیت دیں گے کہ تم کم منافع پہ توکل کرو. اب تو اسلامی بینک میں کوئی یہ کام ہی نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے میکسیمم امر بالمعروف کے کام ہی نہیں ہے. وہ تو جو پیسہ کس سے لے رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا ان کا, اور کس کو دے رہے ہیں تو وہ تو پتا کر لیتے ہیں, مگر پیسہ کس سے آ رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, اس کا کیا مزاج ہے, اس کا تو کوئی مزاج نہیں ہے اسلام سے. تو یہ تو اٹس اے ویری سمپل ماڈل. Why do you make it very complicated in this Islamic banking system? اچھا, اس میں یہ جو ہمارے ویسٹ کے اندر بھی جو وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس وہ بڑے بڑے اسی طرح سے پولز ہوتے ہیں, اور وہ اس کے ذریعے سے بزنسز کو فنڈ کرتے ہیں. جیسے ایک بزنس ہے, وہ آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو انویسٹ کریں گے, انویسٹمنٹ دیں گے, لیکن یہ ہے کہ آفٹر لائک 10 years 50% کمپنی کے شیئرز ہمارے ہوں گے. تو یہ جو ماڈل ہے, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا ماڈل ہے؟ کیونکہ یہ پوری جو سلیکون ویلی ہے, اور جہاں پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں, اور وہ بینک سے کوئی پیسہ نہیں آتا وہاں پہ. وہ بڑے بڑے یا تو اینجل انویسٹرز ہوتے ہیں یا وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہے پیسے دیتے ہیں بزنسز کو, اور وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں بزنس کے اندر. مطلب اس کا کوئی, جیسا ہم بات کر رہے تھے کہ تعلق ہی نہیں ہے کسی بزنس کے ساتھ, تو یہ باقاعدہ خود انوالو ہوتے ہیں بزنس کے ساتھ, اور جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, پھر 10 سال کا ہمارا کانٹریکٹ ہے, تو 10 سال تک وہ اس کے اندر باقاعدہ انوالوڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے 10 سال کے بعد جو ہے یہ اس طرح ڈویژن ہو جائے گی شیئرز کی. ہاں, یہ تو دیکھیں, یہ تو علماء بیٹھ کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں, ہمارا اصول پہلے صحیح کر لینا, اس کے بعد تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں تو ظاہر سے ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں, بزنس سائڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا, آپ نہیں ہوں گے. تو جب علماء اور بزنس مین اور یہ بیٹھیں گے, اچھا چیزیں ہم کر لیں گے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر اگر اس کی کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے, تو ہم تو طریقہ کار کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار غلط ہے. اس کے بعد آپ جو کچھ کریں گے وہ بہت ساری مطالبات میں, بہت ساری آج کل دنیا میں چیزیں آ گئی ہیں. بی او ٹی والا بھی ہے, کیا کہتے ہیں, آپ اس کو کچھ دن رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اس کو خرید لیتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں. وہ علماء بیٹھیں گے, اس میں دیکھیں گے کتنی فقہی کیا چیز ہے, وہ فقہ کے نقطۂ نگاہ سے اس کو کریں گے. ٹیکنیکل آدمی بیٹھے گا, یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے, ایکسپرٹیز بیٹھیں گے, وہ کہیں گے فیزیبل. آپ کے پاس منی مارکیٹ نہیں ہوگی اور کیپٹل مارکیٹ نہیں ہوگی, آپ کے پاس تنویلی ہوگا, تمویلی ادارے ہوں گے. تمویلی ادارے جو ہے نا اپنے منافع کے بغیر یہ کام کریں گے, فلاح و بہبود جیسے مدارس کر رہے ہیں, جیسے پولیس کرتی ہے, جیسے یہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر یہ ہم کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی جو اس دور کے اندر ہیں ہم اس کو کرتے. اب ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے, تو اس میں ہم, اس لیے میرا اپنا یہ ہے کہ اگر ریاست پاکستان نہیں کر رہی تو اس دینی جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے. علماء کرام کو مدارس کی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے, اور مدارس کی صورت میں تنویلی ادارے بنانے چاہیے,
اور حکومت کو لیکن اس کی اجازت کیسے, اس کی اجازت تو دے گا نہیں یہ نظام جو ہے. ایک تو چھوٹے پیمانے میں کرنا چاہیے, تو اس لیے اس کی اجازت, تو بہت سارے کام ہیں جس کو اجازت نہیں ہوتی, ہم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کیلے کی جو سبزی کا ٹھیلا لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد آپ کو لسٹ کروانا ہے اپنا پورا وہ کاروبار کرنے کو, آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے, سب دنیا کر رہی ہے, مگر یہ کام کے لیے کوئی اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کتنی اجازت کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہیں اوپر, کم سے کم اس کی اجازت تو یعنی فارمل اس کی اپروول تو ہو جانی چاہیے نا, کیونکہ تاکہ یہ جو ہے ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ایک بڑے پیمانے پہ ہم اسے لے کے جا سکیں. کیونکہ اگر اس کا اوپر گورنمنٹ کا چیک نہیں ہوگا اور یا اسٹیٹ جو بھی ادارے ہیں ان کا چیک نہیں ہوگا, تو پھر اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اسکینڈلز بنتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ پیسہ انوالو ہوتا ہے اور جہاں پہ پھر باقاعدہ بزنس وغیرہ ہوتا ہے, پروفٹ آتا ہے, تو ادھر پھر بڑے گھپلے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں پھر اس سے ڈسے جا چکے ہیں. مطالبہ اسکینڈل جیسے کہ ہمارے سامنے ہے, تو وہ بھی شروع تو اسی طرح سے ہوا تھا, اور اس کی بھی سینس یہی تھی, بڑی سمپل سی وہ فلاسفی تھی کہ جی ہم لوگ پیسے دے رہے تھے اور ان کے پیسوں کو مطالبہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر جو ہے بزنس میں لگایا جا رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, جب یہ چیز گرو کی اور بہت بڑی ہو گئی, تو پھر بیچ میں لالچی لوگ جو ہیں وہ داخل ہو گئے, نیتیں خراب ہو گئیں. تو پھر بہت بڑا, یعنی پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا بگیسٹ فراڈ میں سے یہ آتا ہے. تو اس کو پھر کیسے انشور کیا جائے کہ یہ جو بھی اب یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی یہ کسی نہ کسی طرح کسی چیک کے اندر ہو, تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. دیکھیں, یہ جب میں نے کہا تھا نظام کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ریاست کون سی ہوتی ہے. حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. حکومت تو یہ مقننہ اور جو اس پہ, اور یہ کیا کہتے ہیں عدلیہ, اور اس پہ ایک پہ مبنی ہے. اس حکومت کے اندر ایک ریاست قائم ہوتی ہے, جیسے کارپوریشن ہے, یعنی کہ وہ میڈیا ہے, یہ ریاستی قوتیں ہیں آج کل کے دور کے اندر, اور یہ حکومت سے بڑھ کر ہے. اس طریقے سے جب ہمارے پاس اسلامی ہوتی ہیں, تو اسلامی میں جب علماء ہیں, مدارس ہیں, دینی جماعتیں ہیں, ان کی, اور لوگ جو دینی کاروبار کر رہے ہیں, ان کی بھی ایک بہت بڑی قوت ہے ریاست میں کے اندر, حکومت کے اندر, جو حکومت کو یہ پریشرائز کرتی ہے کہ وہ اسلام کے طریقے سے کام کرے. ایسی بات ہے, آپ کے مساجد کا بنانا ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ صلاۃ کا نظام کچھ نہ کوئی وفاق المدارس ہے, یہ تو حکومت سے کوئی ہے نہیں, اس نے مجبوراً اس کو ابھی کس مگر وہ قوتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ وہ الحمدللہ اس کو. اسی طریقے سے اگر ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق التنویل بھی بنا دے, جیسے وفاق المدارس ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, جیسے ہم آپ کو منع کرنے کی ہمیں طاقت اور قوت تو نہیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے اصول آپ کو کام بالکل ختم کر دینا چاہیے. آپ نہیں کر رہے کچھ, آپ کے پاس انٹرنیشنل پریشرز ہیں, تو آپ کم از کم ہمیں یہ کام کرنے دیں. چھوٹے پیمانے میں, بہت بڑے, ہمارا ایک وفاق المدارس ہو جس میں علماء کرام کی سرپرستی شامل ہو, اور ایسے جب علماء کرام کی سرپرستی شامل ہوگی اور وہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہوگا. یہ جو جتنے بھی اسکینڈلز ہیں, ایک آدمی کا تھا جو وہ مداربہ اسکینڈل ہے, وہ خود اپنے پیسے اپنے ہی کاروبار میں اور سرکولیٹ کرتا تھا ایک آج سے, تو وہ بہت ہی بیمار, اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں تھا, کسی نے بھی نہیں رکھا. تو اس میں علماء اور ٹیکنوکریٹ وفاق المدارس بنائیں گے, وفاق تنویل بنائیں گے, اور اس کے تحت اس میں سارے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے, پورے اس کی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. جیسے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک کرتا ہے, اس کے اندر سارے کو ایکسپرٹیز ہوں گے, جبکہ اسٹیٹ بینک بھی نہیں کر پاتا, ظاہر سی بات ہے, اس میں سارے فراڈس ہو رہے ہیں, بڑے فراڈ, فائنینشیل فراڈس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. تو مگر ہمارا وہ ادارے میں نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ سب اس سے والنٹیئرس ہوں گے بہت سارا. تو وفاق التنویل کی اجازت ہم لے سکتے ہیں کہ ہمیں ڈپازٹ نان پروفٹ تنویلی ادارہ یعنی فائنینشیل سیکٹر بنانے کی. اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ جب لوگوں سے ڈپازٹ لے گا تو پھر وہ جو ہے نا بیسل کمیٹی کے تحت وہ اس کو ایک کیپٹل ایڈیکویسی ریشو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور اس کو اسٹاک مارکیٹ سے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ پروفیٹیبل کام ہوگا. اور یہ کام بھی بینک جو ہے وہ بھی ایک پروفیٹیبل کام ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بینک ہمارا, جو ہم جسے بینک کہتے ہیں, تنویل کہتے ہیں, یہ خود پروفیٹیبل کام نہیں ہے. تو اسے تو وہ لوگ کریں گے جیسے کہ لوگ عیدی بھی چلائے تھی, کوئی کسی اس سے وفاق سے کوئی وہ چلتا کرتا تھا, یا الخدمت ہے, یا دیگر ادارے ہیں جو لوگوں کی خدمت تھی. تو یہ بھی خدمت کا ہی ادارہ ہے, خود اپنی تو منافع نہیں رکھ رہا, وہ تو خدمت کر رہا ہے. تو اس خدمت کے ادارے کو قائم کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں. وہ فائنینشیل کام تو ضرور کر رہا ہے, اور خدمت کا ادارہ قائم کر رہا ہے. ہمیں آپ کے جو کام ہو رہا ہے اسلامی بینک کاری, اس میں ہمیں
اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے کے لیے دیں. اور جب ابھی میرا خیال ہے وہ آ بھی گیا پاکستان کے اندر کہ آپ کو بلا سود کو اتنے عرصے میں ختم کرنا ہے. جی 2028 میں آ گیا نا وہ تو اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کام کر لیں کہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ تو خیر ابھی جو تقی عثمانی صاحب کا جو ماڈل ہے، بلکہ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، میزان بینک ماڈل ہی آ رہا ہے اب تو، اسی کی طرف سارے لوگ جا رہے ہیں. اور کنونشنل بینکس کے لیے بڑا آسان ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، تو ابھی تو بات اسی طرف جا رہی ہے. نہیں، اب اس کے بہت مخالف ہیں. جناب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، سر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ہاں بہت سے لوگ مخالف تو فتویٰ ہے، تو ان لوگوں کو اس میں جمع ہو کے یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی جہاں تم نے مفتی تقی صاحب یا ان کو اسلامی بینک قائم کرنے دیے ہیں، میزان بینک قائم کرنے دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنے دیں. اور علماء اگر اس کو پریشرائز کریں اور علماء مل جائیں. دیکھیں یہ ہر کام آپ کو پلیٹ میں مل کے تو نہیں ملے گا. اگر آپ وہ کوئی جہاد یعنی کہ عسکری جہاد نہیں کر رہے تو کم از کم یہ والا جہاد تو علماء کریں. یہ جہاد تو کرنا ضروری ہے. یہ تو کریں کہ ہم یہ نہیں کریں ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں کیا. تو ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ کر لیں، یہ آپ کے فائدے مند ہے، اور ہمیں بھی ایک چانس دے دیں. اگر فیل ہو جائے ختم کر دیے گا. اچھا وہ وفاق المدارس اپنے وہ رکھوا دے گا، سیکیورٹیز جو بھی رکھوانی جو حکومت مانگے گا، مگر اس میں وہ مداخلت نہیں کرے گا. اسٹیٹ میں مانیٹر ضرور کر لے، اس کو مانیٹر کرے. وہ ہم سب آپ کو دے رہے ہیں مانیٹر کا مطلب یہ کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈپازیٹرز، ویسے بھی کنونشنل بینکنگ میں ڈپازیٹر کو اگر یہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو 10% بھی نہیں ملتا. کار میں کوئی بھی کار پورا نہیں لگتا. کیپٹل 15% ہے یا 15% جو ہے وہ اس کا ہے، ایم ایف آئیز کا ہے، اور بینک کا ہے 10%. کوئی بھی نہیں رکھتا. اور یہ جب کاربن اور یہ جو ہے آپ کا جو وہ کوئی بھی نہیں رکھتا 15%. وہ کیپٹل جو ہے وہ صرف اپنا دکھا دیتا ہے، وہ بڑا والا کیپٹل کوئی بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس نے اتنا بڑا کیپٹل رکھ دیا تو اس کا تو منافع سارا ختم ہو جائے گا. تو کوئی بھی نہیں رکھتا. تو وہ بھی کہاں سے آپ کے پاس ہے؟ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم تو ایکچوئل ہے اس کی سے. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو بینک کرپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو فل پیسہ ادھر جا رہا ہے. یہاں پہ تو اس سے زیادہ کریڈٹ یا کریشن نہیں ہو رہا نا، تو بینک رن کیسے ہوگا؟ بینک رن تو ہوگا نہیں. صحیح بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافع جو اس سے آپ لے رہے ہیں یہ آپ کھا جائیں گے. یہ خطرہ ہے نا. صرف اس تک نہیں ڈپوزٹ تو آپ تو ویسے بھی نہیں بینکنگ میں، کیا اس کو تو بیچارے کو پینی بھی نہیں ملتی، سارا بینک ہار جاتا ہے. وہ سروس چارجز ہی ہوں گے جو ابھی دارالتنبیل جو ہے اس کے اندر تو سروس چارجز تو ہوں گے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں بےمانی کر لیں گے نا، ہم بھی تو چور ہیں نا. تو مگر تمہارا بینک جو ہے وہ کون سا ڈپازیٹر کو کچھ دے رہا ہے؟ صحیح بات. وہ سارا تو ہڑپ تم کر جاتے ہو. بینک سارا ہڑپ کر جاتے اس بیچارے کو. پھر یہ صرف وہ نہیں کرتے بلکہ کریڈٹ کریشن کے ذریعے اور زیادہ کریڈٹ کریشن تو ان کے پاس انلمیٹڈ پاور ہے، جتنا مرضی مزے کریں. اور پھر انفلیشن کریٹ کر رہے ہو، نئی منی کریٹ کر رہے ہو جو اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ مانیٹری پالیسی اب فیل ہو گئی ہے اس لیے کہ اصل پیسہ تو فائنینشیل یہ بینکس اور فائنینشیل مارکیٹ کریٹ کر رہی ہے. تو مانیٹری پالیسی منی سپلائی کو کیسے کنٹرول آپ کنٹرول کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اس سے پالیسی ریٹ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں، پالیسی ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ سرمایہ جو ہے وہ پالیسی ریٹ تو وہ ان کا پیسہ ہے. تو مگر کریڈٹ کریشن تو ہو ہی رہی ہے نا. تو M2 تو وہ بڑھتا چلے جا رہا ہے. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں M2 تو بہت زیادہ ہے آپ کے براڈ منی سے. تو براڈ منی سے بہت زیادہ ہے، وہ کئی گنا زیادہ ہے. جو منی ان سرکولیشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جو اس میں زیادہ تر M2 کا کام ہے جو ڈپازٹ کی صورت میں اور دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے. تو آپ جب ساری بیمانیاں اپنے لیے تو آپ نے کری. ہم جب کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم بہت ایماندار ہیں اور ہمیں بہت ڈپازیٹرز کی فکر ہے. تو ہمیں ڈپازیٹرز کی آپ سے زیادہ فکر ہے کیونکہ ہمارا مسلمان ڈپازیٹر ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو دارالتنبیل کا جو یہ سارا کام وہ کرے گا ادارہ، تو ذریعہ بات سروس چارجز تو لے گا نا. جی ذریعہ بات جو اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے یا نہیں؟ اس نے تو انویسٹمنٹ ہاں نہیں، مطلب وہ جو بیسیکلی پروجیکٹس میں لگے گا ڈپازیٹر کے پیسے جو ہے وہ کوئی پیسہ آپ نے پیسے نہیں، ڈپازیٹر کے پیسے ہی وہاں پہ جائیں گے. لیکن ذریعہ بات اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. تو اس کے ایکسپینسز جو ہیں وہ پھر سروس چارجز اس سے وہ نکالے. ابھی علماء کا کہیں گے کس سے سروس چارج ڈپازیٹر سے لے رہے ہیں انویسٹر وہ سے. اچھا وہ دونوں طرف سے یا دونوں طرف سے جو بھی ہے تو علماء بتائیں گے کہ وہ دیکھیں اس کی تو پھر اسٹرکچر جب علماء اس میں موجود ہوں گے اور ٹیکنوکریٹ کے اندر ہوں گے، پھر وہ تنویل کے اندر جو ہے وہ علماء کی سرپرستی ہوگی اور ان کے نیچے ٹیکنوکریٹس ہوں گے. یہ سب کر کے مشاورت کر کے وہ بتائیں گے. کیونکہ الٹا ہو گیا، بینکوں میں علماء مشیر ہیں،
اور جبکہ علماء وراثۃ الانبیاء وارثین انبیاء ہیں علماء، اور الٹا کر دیا ہوگا یہ جیسے ابھی افغانستان میں بھی سب جگہ علماء اوپر ٹاپ پہ، نیچے ٹیکنوکریٹس ہیں. تو آپ ایسا تم بینک بنا دینا جس میں مفتی تقی صاحب جو ہوں وہ ایڈوائزر نہیں ہو. مفتی تقی صاحب اپنے مدارس میں وہ خود اس کے ہیڈ ہوں. آپ نے سرمایہ داروں کے انڈر مفتیوں کو کر دیا، اور مفتی اپنے وہ جو ہے وہ فتوے بیچ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو، وہ کیا علماء کو اس میں بینک میں وہ شریعہ ایڈوائزر ہیں آپ اس سرمایہ دار کے. صحیح بات. آپ کس کے ایڈوائزر ہیں؟ ایک سرمایہ داری کے ایڈوائزر تھوڑی ہوں گے، ٹیکنوکریٹ ایڈوائزر ہوتا ہے علماء کا. یہ الٹا کیوں کر دیا آپ نے سرمایہ داری میں؟ اس میں بھی شرم نہیں آ رہی ان لوگوں کو. علماء ایڈوائزر ہیں سرمایہ داروں کے، بدماشوں کے. لیکن یہاں پہ تو بس مسئلہ یہ ہے نا کہ علماء پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اور علماء نے جس طریقے سے اس سارے سسٹم کو لیجٹمیٹ کیا ہے، تو مسئلہ تو ادھر بھی پھر آ سکتا ہے کہ جو علماء پھر اس سسٹم کو بھی ایکسپلائٹ کریں. نہیں، جتنے بھی ہم نے علماء نے بہت سارے کام کیے ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیجیے، دوسری کو دیکھتے ہیں، ان کی ہماری کنونشن دیگر جماعتوں سے زیادہ اچھے ان کے مدارس کے اندر بہت اچھا کام چل رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ خراب تو ہر جگہ ہوتی ہے. ہاں میں کہہ کہ بہتر ہے یہ بہرحال کہ اس کو ہم درست کر دیں گے. علماء سے چاہیے تو علماء کے اندر اس کی پوری اسکروٹنی ہوگی، کوئی ایک عالم تھوڑی ہوگا اس کے اندر ان کی پوری اسکروٹنی ہوگی، اور اسلامی شریعت کا قانون کے تحت وہ سارے جواب دہ ہوں گے. اس میں مورالٹی بھی تو ہوگی اسلامی. وہ صرف ایک فائنینشیل، دیکھیں نا، فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ روح کو خراب کرتا ہے اور ان کے اندر حرص اور حسد داخل کرتا ہے. تو یہ بھی تو ایک روحانی سسٹم ہے، شیطانی روحانی سسٹم ہے. ایسے ہی تو اس کے بغیر تو سرمایہ داری نہیں. وہ اندر تو ہمارا جو ادارہ ہوگا وہ انفاق، اسلامی قوت، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں فروغ ہوں گی جب ہوں گی. لیکن یہ بات آپ نے اہم کی کہ علماء کے ساتھ ٹیکنوکریٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. میری باتوں کے نیچے ٹیکنیکلٹیز کو تو علماء نہیں سمجھتے. ہاں، اس کی جو شرعی پہلو کو علماء سمجھیں گے، اور وہ جو اس کی موریلٹی ہے، اس کا جو اخلاقی پہلو ہے، اس کو وہ انشور کریں گے کہ وہ نافذ ہو. لیکن ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو رن کر سکیں. تو یہ کمبینیشن مدارس بھی تو ایسے چلتے ہیں. بالکل، کہ مدارس کی تعمیر علماء کرتے ہیں. وہ تو ایک آرکیٹیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اکاؤنٹس کا کام ہے تو وہ بھی کسی کو بلاتے ہیں. اگر کمپیوٹر میں اسے ڈالنا ہے تو کمپیوٹر بھی وہ ٹیکنوکریٹ کرتا ہے. مگر محتمم جو ہوتا ہے، محتمم جو ہے وہ تو کوئی پی ایچ ڈی اکنامکس نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. یہ انجینئر عبد الغفور تو نہیں ہوتا. وہ تو ہوتا ہے مولوی، مفتی. اس کا ڈاکٹر لگ جائے تو ثانوی چیز ہے. ٹھیک ہے. مفتی تقی عثمانی. مفتی تقی عثمانی کوئی ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہے نا. مفتی تقی عثمانی سب کے عالم ہے، عالم وارثین انبیاء ہیں، ان کی سب سے زیادہ فوقیت ہے، وہ ہوں گے اوپر. مزاج ہے عالم کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دنیاوی علوم میں بھی ساری چیزیں اسے پتہ ہوں. صحیح بات. اس کے نیچے ہوں گے. مگر یہ بینکوں میں کیسے ہو آپ نے قبول کر لیا کہ آپ ایک سرمایہ دار کے انڈر نیچے ہو کے آپ ایڈوائزر کا کام کریں گے؟ اسے ایڈوائزر آنا چاہیے آپ کا. آپ اپنے کریں. دارالعلوم کراچی میں، بنوری ٹاؤن میں، بنوریا کے اندر، یا دیگر جو مدارس ہیں دنیا بھر کے اندر، اس کے اندر تمویلی ادارے قائم ہوں. ہمارے طلباء کو جب وہ نکلیں تو ان کو فائنینس بھی ہو سکے اس کے ذریعے، اور کاروبار بھی بڑھ سکے. ایک آپشنز ہے، ایک آپشن آپ لوگوں نے بنایا ہے اور اس کو پیش بھی کیا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اصل بات یہ کہ باقی سارے ماڈلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس کو بھی موقع دیا جانا چاہیے. اگر یہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو اچھی بات ہے. یعنی اس سے اسلامک فائنانس جو ہے صحیح اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ آ سکے گی. تو اس پہ ہم پھر جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ بڑی تفصیلی ہماری یہ سیٹنگ رہی اس حوالے سے کہ ڈاکٹر جوید اکبر انصاری صاحب کی اصل فکر کیا ہے، اس کا مرکز و محور کیا تھا. وہ پھر اس کے بعد جو ایک کرٹیک انہوں نے پیش کی اس پورے نظام کی، اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کرٹیک جو ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئی. خود ان کی جماعت جس کے ساتھ وہ آج تک منسلک ہیں اور اپنے آپ کو رکن ہی کہتے ہیں، وہ جماعت بھی ان کو اون نہیں کرتی. کارکن تو جس کے وہ ابھی تک کارکن ہیں، لیکن وہ جماعت بھی ان کو اون نہیں کرتی، یعنی جماعت اسلامی. تو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک انالیسس ہے ان کا. اور جس طرح سے اب ہم نے ایک وے آؤٹ اس کا جو ہے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے اور جو ان کے شاگرد ہیں
یونس قاضی صاحب اور بھی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے مل کے پھر اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ ماڈل موجود ہے, کوئی بھی اگر اس والے سے ڈیٹیلز لینا چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. ہم انشاءاللہ یونس قاضی صاحب سے جو ہے آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دیں گے. فریم ورک بنا ہوا ہے, ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, امپلیمنٹیشن کر کے ہی پتہ چلے گا ذریعہ بتا کتنا وہ افیکٹو ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ جو اس وقت فائنینشیل مارکیٹس بنی ہوئی ہیں, جہاں جو سرمایہ ہے بس وہ سرمایہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اس سے مزید سرمایہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ جو ہے بالکل کوئی بھی لے مین بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہ ٹھیک بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سرمایہ یا جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ اصل بزنس میں جانی چاہیے جہاں پہ پروڈکشن ہو, اور اس سے پھر جو ہے مزید سرمایہ جنریٹ ہونا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو کہ اگر چلتی رہے گی تو ایک سالڈ اکنامک سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی. اور یہ بلکہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس کو جی ڈی پی سے لنک کر دیا جائے. اس کا بھی منی کریشن, ہاں منی کریشن وہ الگ چیز ہے کہ ہم جو پیسہ ہے اس وقت اس کے پیچھے ڈیٹ ہے, صحیح بات ہے, سودی کرنسی ہے. تو اگر ہم جتنا بھی پاک اپنے آپ کو کر لیں ہماری جیب میں تو سود لے کے گھوم رہے ہیں, تو سودی کرنسی کے ذریعے بغیر سودی کرنسی کیسے ہوگی. اس ماڈل پہ ہمارا ایک افغان ورکنگ گروپ ہے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں, جس میں جاوید شیخ بھی ہے, کاشف شیخ بھی ہے, امین اشر بھی ہے, اور دیگر اکانومسٹ میں ہیں, ڈاکٹر طاہر ہیں, ڈاکٹر عامر ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آج ہی میں وہاں سے ایک ہفتے کے دورے پر ان کے پوری بینکنگ نظام کو اور ان سے سارے لوگوں سے مل کر اور آ رہا ہوں, اور اسے انشاءاللہ تعالی رپورٹ پیش کر کے ان کو اس میں اصلاح کرنے کی پوری کوئی. ہمارے پاس میں رکاوٹ ہی اسلامک بینک بنے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر کی. ادھر بھی یہی مسئلہ, اسلامی بینک جو ہے امارت اسلامی کے اوپر وہ ہے, مگر نہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کو ایڈوائز کی ہے تو وہ اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ جو ہے اپنی کور کمیٹی میں یہ بات کو لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر, والنٹیئرلی کر رہے ہیں. کوئی ہم سے کمیشن ہمارا ان سے, ہم ان کے ایڈوائزر پیڈ ایڈوائزر نہیں ہیں, شرعی ایڈوائزر پیڈ نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس فکر کو لے کے ہم چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں تک وہ چیز جائے. ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے, میں کوئی بینک نہیں بنا رہا جس کا پریزیڈنٹ ہے یا جس کا شیئر ہولڈر میں ہوں گا, تو میں تو کوئی نہیں کہہ رہا. میرے یہ تو وہ ہے تمویلی ادارہ جو اگر میں کاروبار بینک سے کر بھی رہا ہوں تو میرا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا. صحیح بات. فائنینشیل مارکیٹ کا ظاہر جو اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت فائنینشیل مارکیٹ کے, وہ اس میں سب سے بڑی بہت بینکس ہیں, بینکس کے اسٹیک ہولڈرز اتنے بھی. یہ غلط بات ہے جو جس نے ایک امانت کا ایک جو کہ امین ہونا تھا دوسروں کے سرمایہ کا, اور جس نے اس سرمایہ کو پروڈکشن میں لگانا تھا اور اس سے ایک ایکٹیویٹی, ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی تھی, وہ ادارہ خود جو ہے اسٹیک ہولڈر بن کے بہت پیسے کما رہا ہے, اور وہ پیسے بھی کما رہا ہے صرف اپنے پاس جو سرمایہ ہے اس کو اپنا سمجھ کے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ مزید سرمایہ کماتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سارا سسٹم ہمارے سامنے, ہم اس کے حوالے سے کافی ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے بھی. اس سے پہلے بھی کانت خلیل اللہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک سیشن ہوا جس میں ہم نے فل ریزرو بینکنگ کو اور اس کے جو ایولز, جو فریکشنل ریزرو بینکنگ اور اس کے ایولز کو ہم نے اچھی طرح ڈسکس کیا تھا. آج کا بھی جو سیشن ہے امید ہے آپ کے لیے کافی آئی اوپننگ ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ اس کے کئی ایسپیکٹس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنے اختلاف کو ہم رجسٹر کرا سکتے ہیں, لیکن بات جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ریئل اسلامک فائنینس ہے وہ اسپیکولیٹیو نہیں ہو سکتی, وہ ایکسپیکٹیو نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کہ نظام عدل لے کے آتا ہے اور نظام عدل نافذ کرنے کے حوالے سے اس کی ساری تعلیمات ہیں, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے نظام کو سپورٹ کرے, ایسے نظام کو انڈورس کرے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور اسپیکولیشن کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے, جوئے کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. تو اس کو صحیح معنوں میں کس طریقے سے ریئل جو ہے بزنس کے ساتھ لنک کیا جا سکے, یہی اصل چیلنج ہے آج کا. اور اس حوالے سے ایک پروپوزل جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری اور ان کے جو بھی شاگردان ہیں انہوں نے تیار کیا ہے, وہ آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات آئی ہیں. باقی انشاءاللہ ہم مزید بھی یونس قاضی صاحب سے جو ہے استفادہ کرتے رہیں گے آئندہ بھی, اور اس پہ جو ہے اس ایشو کے اوپر انشاءاللہ ہماری ڈسکشن ابھی جاری رہے گی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.